السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد بھائی کیا حال ہے آپ کی جی؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ سنائیے ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آپ کی دعائیں جی بالکل خیر خیریت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے جی، آپ کی دعائیں جی۔ چلو الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ استاد محترم کیا حال ہے جی آپ کی؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ بالکل۔ الحمدللہ استاد جی۔ جی بھائی، کون کوئی ساتھی سنائے گا کل کے سبق کیا ہم نے پڑھا تھا؟ استاد محترم میں فی الحال تمہیں باہر ہوں، لیکن صرف تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ
کل آپ نے وہ بتایا تھا کہ جو ایک تو یہ کہ جو صحیح ہوگی اور ایک جو ہے وہ کنایا جو ہے اس کے متعلق، یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل صحیح الفاظ ہو نا، جن کو کوئی اس میں نیت وغیرہ کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، اور جس طرح مثال کے طور پر اب کانا کانا ہے تو اس کا مطلب ہی بس یہی ہے، یا مثال جو لفظ طلاق وغیرہ ہے تو اس کا جو مطلب نکلے گا وہ صحیح اسی طرح ہوگا، اس میں نیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا جو کنایا ہے وہ اس کے بارے میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ اس میں ہم جو ہے نیت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس کے مطلب وہ دو معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ تو پھر آپ نے یہ بتایا تھا کہ مثال کے طور پر جس طرح ایک مثال ہے کہ طلاق اور آزاد کے لفظ کا، تو وہ آپ نے بتایا تھا، اور ساتھ میں آپ نے یہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان وہ جو ہے جو اختلاف ہے تیمم کا، کہ تیمم جو ہے وہ آپ کو پوری طہارت دیتی ہے قرآن کی آیت جس طرح ہے، اور امام شافعی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو تیمم ہے یہ وہ فعل ضروریہ میں سے ہے، وہ وقتی طور پہ تو ہو جائے گا، جب پانی آ جائے گا تو پھر وہ نہیں، طہارت پھر ختم ہو جائے گی۔ فریج میں نہ رکھا جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ اور استاد جی آپ نے ان کے ایک اختلاف کی یہ بھی وجہ بتائی تھی امام شافعی رحمہ اللہ کے، کہ وہ جب پانی آ جائے دوران نماز، اگر کسی نے پانی دیکھ لیا تو پھر اس کی نماز اسی ٹائم ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، کیونکہ پانی آ چکا ہے، تو اس لیے وہ اس کو مکمل طہارت کا وہ نہیں سمجھتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ۔ ہاں ہم نے پھر کیا جواب دیا تھا اس میں؟ بس یہاں تک بات ہوئی تھی، پھر کل ختم ہو گیا تھا پیریڈ۔ اچھا جی، چلے ٹھیک ہے۔ اچھا استاد جی، امام شافعی رحمہ اللہ کے دو آپ نے اختلاف بتائے تھے نا، ایک پہ آپ نے اس کی دلیل بتا دی تھی، دوسرا رہ گیا تھا، اس کا آپ نے بتایا کہ نہیں ہے وہ لکھا ہوا۔ دلیل نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ دونوں مذاہب تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، دونوں قول قریب قریب ہے نا، تو دونوں کی دلیل بن سکتی ہے یہ۔ صحیح حدث کو چھپانے والی ہے یا طہارت ضروری ہے؟ صحیح۔ پہلا قول تو ٹھیک ہے، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، طہارت ضروریہ ہے یہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، طہارت ضروریہ نہیں ہے ہمارے نزدیک، ہم تو کہہ رہے ہیں طہارت کاملہ ہے نا یہ۔ تو بہرحال ان کے جو دونوں قول ہیں یہ قریب قریب ہیں، لہٰذا اس وجہ سے یہ دلیل بن سکتی ہے، لیکن یہ دوسرے قول کے طور پر دلیل کے طور پر ہم نے اس کو پیش کیا دلیل کو۔ اچھا، ہم نے اس کا کیا جواب دیا تھا امام شافعی کی دلیل کا؟ وہ ہم میرا نے خیال میں امام استاد شافعی جی شاید باقی ہے یہ بات، اور یہ ہم نے ابھی نہیں ہو تک گئی تھی۔ شاید۔ اچھا استاد جی، اتنا سا یاد ہے تھوڑا کہ کل آپ نے نا یہ ہم نے بات کہی جواب تھی۔ یہ دیا تھا کہ جی بھائی طہارت ضروریہ یہ تیمم کو چھپانے والی نہیں ہے، بلکہ اس اب رہی یہ بات کہ اس کے پانی کے دیکھنے سے یا پانی کے آ جانے سے یا پانی پر قادر ہونے سے وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے پھر، تو ہم کہیں کہ اصل میں تیمم کے لیے جو شرط ہے وہ پانی کا نہ ہونا ہے، یا ہو تو اس کے استعمال پر قادر نہ ہونا ہے، تو جب وہ پانی سامنے آیا تو وہ شرط ختم ہوگی، اس وجہ سے اس کا وضو ٹوٹا ہے۔
इस वजह से इसका तयम्मुम टूट गया। दोनों मज़ाहिब समझ में आ गए। हमारे नज़दीक तयम्मुम तहारत कामिला है, इमाम शाफी के नज़दीक तयम्मुम तहारत ज़रूरिया है, या तहार सातिर लिल हदस है, हदस को छुपाने वाली है। इसी पर फरमा रहे हैं वअला हाज़ा युखर्रजुल मसाइल अलल मज़हबैन, कि इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा के जो तयम्मुम के तहारत के बारे में जो इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ पर अब बहुत सारे मसाइल निकलेंगे दोनों मजहबों के मुताबिक। अच्छा, पहला मसला ये है, अभी नमाज का वक़्त दाखिल नहीं हुआ, मजहब दोनों के समझ में आ गया। हमारे नज़दीक मुतलक तहारत है, जैसे मुतलक वज़ू होता है, पानी से वज़ू करना मुतलक तहारत, इसी तरह तयम्मुम करना भी मुतलक तहारत है। इमाम शाफी के नज़दीक तहारत ज़रूरी है। तो अगर नमाज के वक़्त दाखिल होने से पहले किसी शख्स ने तयम्मुम कर लिया, तो हमारे नज़दीक तयम्मुम करना जायज़ है। जैसे वज़ू नमाज के वक़्त से पहले करना जायज़ है, इसी तरह तयम्मुम करना भी जायज़ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक चूँकि तहारत ज़रूरिया है, और तहारत ज़रूरिया नमाज ज़रूरत के वक़्त जायज़ है, तो अभी तक चूँकि नमाज का वक़्त दाखिल नहीं हुआ, लिहाजा ज़रूरत आई नहीं है अभी, लिहाजा तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। जब नमाज का वक़्त दाखिल होगा, तो फ़र्ज वक़्त का वक़्त दाखिल होगा, तो तब ज़रूरत शुरू होगी, तो उस वक़्त तयम्मुम करना जायज़ है, उससे पहले तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। समझ आ गई बात? जी उस्ताद जी, तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह के यहाँ जो है सिर्फ फ़राइज़ इससे अदा होते हैं या सुनन भी अदा हो सकते हैं? वो आगे आ जाएगा मसला। इसको ये समझ आ गया जो मैंने बताया? जी उस्ताद जी। जी उस्ताद मोहतरम। एक और मसला ये है, चूँकि इमाम शाफी के नज़दीक तहारत ज़रूरी है, हमारे नज़दीक मुतलक जैसे वज़ू होता है पानी से, उसी तरह ये तयम्मुम है। अगर एक तयम्मुम से दो फ़र्ज नमाजें अदा कर सकता है या नहीं कर सकता, तो हमारे नज़दीक जायज़ है, जितने मर्ज़ी फ़राइज़ अदा कर ले एक तयम्मुम से, क्योंकि मुतलक पाकी है ये वज़ू की तरह। इमाम शाफी के नज़दीक चूँकि तहारत ज़रूरी है, तो जैसे ही इस फ़र्ज़ का वक़्त दाखिल हुआ, तो ज़रूरत आ गई। अब जब ज़रूरत आई, तो इसने वज़ू कर लिया, तयम्मुम कर लिया। तयम्मुम करते ही क्या हो गया, इसने नमाज पढ़ ली। अब नमाज पढ़ते ही इसकी ज़रूरत पूरी होगी। तो अब जब ज़रूरत पूरी हो गई, तो अब ये तयम्मुम ख़त्म हो गया। अगले फ़र्ज़ के लिए नई ज़रूरत पैदा होगी, फिर नया तयम्मुम करेगा। तो लिहाजा इमाम शाफी के नज़दीक एक तयम्मुम से दो फ़र्ज़ नमाजें नहीं पढ़ सकते, हमारे नज़दीक पढ़ सकते हैं जितनी चाहे। समझ आ गई बात? जी उस्ताद जी। उस्ताद जी इसका तर्जुमा किया? नहीं, तर्जुमा करता हूँ आखिर में। उस्ताद जी मसले सुनते एक जाएं। और इश्काल है, पूछ सकता हूँ? जी। हमने जैसे कि मसाइल के अंदर पढ़ा कुदूरी में भी कि ऐसी नमाज के जिसका कायम मुकाम ना हो, उसमें हम फौरन तयम्मुम, जैसे जनाजा बिल्कुल नमाज खड़ी है, अब उसका कायम मुकाम नहीं है, तो हम उस टाइम तयम्मुम कर लेते हैं। तो जैसे ही जनाजा पढ़ लिया, अब हमें पता है कि यहाँ पे इस इलाके में पानी भी मौजूद है, हमने तो तयम्मुम इसलिए किया था ताकि जनाजा ना रह जाए, लेकिन अब जैसे ही हमारी भी जरूरत पूरी हो गई, तो क्या हमारा भी उसी टाइम वजू फासिद हो गया, मतलब तयम्मुम फासिद हो गया तहारत? भाई नहीं, पहली बात तो ये है कि ये मसला आपने कुदूरी में पढ़ लिया होगा। दूसरी बात ये है, हमने आपको कायदा कुलिया बताया, कोई कायदा जुजिया नहीं बताया कि तयम्मुम हमारे नज़दीक वुजू की तरह है। जब वुजू कर लिया, उस वुजू से क्या कुछ कर सकते हैं बताए? जी तमाम वो इबादत जो वजू के तहारत तो के साथ की बस जाती इससे भी वही सारा कुछ कर सकते हैं। चाहे आपने वुजू जल्दी में किया हो, मजबूरी में किया हो, जैसे भी किया हो, उससे जैसे सारी इबादत हो सकती हैं, इसी तरह तयम्मुम के से भी सारा कुछ हो सकता है। या आप कायदे को जहन में रखें ना, फिर जुजियात की तरफ उलझने की जरूरत नहीं पेश आएगी। कायदे के मुताबिक क्या कायदा क्या बता रहा है कि आप पढ़ सकते हैं उस तयम्मुम से। समझ उस्ताद गई जी बात गुस्ल को? भी कर सकते हैं ना तयम्मुम से? हाँ, जी तयम्मुम जी दोनों गुस्ल के भी कायम होता है। मकाम होता है।
वुजू और गुस्ल भी वही होता गुस्ल सर, दोनों नियत के का कायम फर्क। मकाम होता है जी। नियत का फर्क है, वुजू की नियत है तो वुजू होगा, और चूंकि वो जो वाजिब गुस्ल है उसके लिए नियत करना जरूरी है, पाकी की नियत करना। तयम्मुम के अंदर नियत करना शर्त है तयम्मुम की। अगर होगा मुफ्ती साहब नियत मेरा भी नहीं एक की, छोटा सा सवाल है। जी जी मुफ्ती साहब ये जब ये कोरोना के दिन थे ना, तो यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत सख्त पाबंदियां लगाई हुई थी, तो मस्जिद जी में जुमे वगैरह की इजाजत दी थी, बड़े मतलब रूल वगैरह के साथ ना, कि वजू घर से कर कर आना। तो हमारे दो आई ना साथी थे, तो दो साथी थे, उनका वजू नहीं था, करो ना फोन। तो हालांकि वहां ना वो गुस्ल खाना था, तो लेकिन ना उन्होंने कहा था अंदर नहीं जा सकते, पाबंदी है, तो उन्होंने तयम्मुम कर लिया था। तो ये इस तरह हो जाता है सुबह ही ले कि लेता ना आप, शाम का है तो दो जब लेंगे। अच्छा मंसूर आदिल भाई दोबारा बताइएगा मसला। जी इस तरह ना कोरोना के दिनों में ना गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई थी ना, कि वजू सब जो भी ना अपने घर से करके आएंगे, मस्जिद में नहीं। मस्जिद में बाथरूम तो थे, गुसल खाने थे, जी लेकिन जी ना उन्होंने बंद किए हुए थे ना, कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो उन दो साथियों का वजू जी नहीं था, उन्होंने उसी वक्त जो है ना खिड़की के पास उसकी पटरी के ऊपर ना हाथ लगाया और तयम्मुम करके, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो तो घर तो जा सकते थे ना वो, हालांकि जुम्मा हो जाता, पानी जुम्मे पर का तो दिन। जुम्मा हो जाता, कोई जी बात जी नहीं। कायम मुकाम जुम्मा हो जोहर जाता है। कोई बात नहीं, उसके कायम मकाम है ना जोहर की नमाज। जनाजे का कायम मकाम नहीं है, ईद की नमाज का कायम मकाम नहीं है। अच्छा 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 ठीक। हाँ जी, वहाँ उज़र है, मजबूरी है, इसलिए वहाँ गुंजाइश है, उसके अलावा गुंजाइश नहीं है। ठीक है। पानी पर ओके। देखें दो चीजें होती हैं, या तो पानी होना, होना पानी का तो मतलब क्या है? अच्छा, जी जी अच्छा दूसरी बात है कि पानी हो लेकिन दूर हो। दूर का मतलब ये है कि वहां जाने पर आप कादिर हैं और हाँ, नमाज के वक़्त के अंदर आप वहां पहुंच जाएंगे, जी। तो आप तब भी लेकिन वो तयम्मुम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का कानून भी टूटना था, अगर वो पानी तो उधर था उनकी दस्तरस में, नहीं लेकिन नहीं, वो गवर्नमेंट का घर जा हुक्म था। सकते थे ना, घर तो जा सकते थे। यहाँ मुफ्ती साहब घर बड़ी दूर दूर होते हैं, फिर घर में फिर वो जोहर ही पढ़ते हैं फिर तो। हाँ तो वही कह रहे हैं कि वो नहीं कर सकते इस तरह। अच्छा। हाँ इस तरह तयम्मुम नहीं कर सकते, जुमे की नमाज को पाने के लिए आप तयम्मुम नहीं कर सकते। उनमें गालिबन एक हाफिज साहब भी थे। अच्छा अच्छा, नहीं जुमे के लिए तयम्मुम नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ आ हाँ, गया। जोहर की नमाज पढ़ लें वजू करके। ठीक। अच्छा दूसरा मसला ये है, दो मसले बता दिए थे मैंने। जी अलबत्ता एक फर्क है, ये दूसरे मसले में हमें समझ में आ गया, दो फराइज अदा हो सकते हैं। तो दूसरा कौल दूसरा के दो फर्ज पढ़े जा सकते हैं हमारे नजदीक है, और इमाम शाफी के नजदीक नहीं पढ़े जा सकते। ठीक है। उस्ताद मोहतरम, हाँ जी, एक फर्क है, वो फर्क ये है कि इमाम शाफी के नजदीक एक तयम्मुम से एक फर्ज का अदा करना तो जायज है, दो का नहीं करना जायज। ये मसला तो समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन सुन्नत और नवाफिल चूंकि फर्ज के ताबे होती हैं वो पढ़ सकते हैं। वो पढ़ सकते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ जी, ताबे है ना वो, चूंकि फराइज की ताबे हैं, वो जी जी अलहदा से नहीं है। जी जी इमाम शाफी हमारे नजदीक तो हमारे नजदीक तो हर तरह है ना, हमारे नजदीक तो वुजू है, उसे जो मर्जी करो। मसला इमाम शाफी के नजदीक तंगी है ना इस एतबार से। तो इमाम शाफी के नजदीक दो फराइज नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो फर्ज नमाज पढ़ी उसके ताबे जो सुन्नत और नवाफिल है ना, वो आप जी जी अदा कर सकते हैं। सही।
استاد جی جی ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جی. مثال کے طور پر میں سفر میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, یا میں سفر سے واپسی ہاں کر رہا ہوں, لیکن مثال کے طور پر عصر کی نماز کا ٹائم ہے اور میں نے تیمم کر کے وہ نماز پڑھ لی, پانی نہیں ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے جی. اب جب مغرب کی نماز کا وقت داخل ہو جائے مثال کے طور پر, اور میں اپنے محلے کی مسجد میں یا اپنے گھر پہنچ جاؤں, لیکن میرا تیمم نہیں ٹوٹا, مطلب میرا وضو برقرار ہے اس تیمم کی وجہ سے, تو پھر یہ مغرب کی نماز کے نہیں لیے نہیں میں اب پانی پہ تو قادر ہوں, تو کیا میں وضو کروں گا, یعنی اسی نہیں تیمم نہیں سے میں نہیں کر سکتا ہوں؟ فہد بھائی میں آپ کو درمیان میں سے روک رہا ہوں, معذرت. جی جی مثال کے طور پر جواب یہ ہے کہ پانی کو دیکھتے ہی پانی پر قادر ہوتے ہی تیمم ختم ہو جائے گا. پانی پر نظر پڑ گئی نا آپ کی, یعنی اس پر ایسے پانی پر نظر پڑ گئی جس کو آپ استعمال پر قادر ہیں, تو آپ کا تیمم اسی وقت ختم ہو جائے گا. گھر یا مغرب نماز کے پہنچنا ضروری نہیں ہے, نماز کے ٹھیک ہے. دوران اگر پڑ گئی تو نماز وہیں ختم ہو جائے گی آپ کی. اچھا ٹھیک ہے سر, یہ ہاں پوچھنا تھا, ذہن میں یہ تیمم کے اشکال لیے کرتا شرط یہ ہے کہ پانی کہ کا نہ پانی نہ ہونا ہو, یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا. مثال کے طور پہ قادر نہ ہو. بیمار ہے, وہ استعمال نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی یا کوئی وہاں ایسا جانور کھڑا ہوا پانی پر جو جان لے لے گا آپ کی, یا دشمن ہے جو آپ کی جان لے لے گا, یا ایسی بیماری ٹھیک ہے, ایسی سخت سردی ہے کہ اس سے آپ کی جان جانے کا اندیشہ ہے, زخم کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے, جس زخم سے جان بھی جا سکتی. یہ آزار ہے, ان آزار کی وجہ سے تیمم کرنا یعنی پانی پر قادر نہ ہونا شمار کیا جائے گا. اچھا جی, تیسرا مسئلہ یہ ہے, بہت شکریہ جی. یہ دو مسئلے ہو گئے, ان کی عبارت آپ کو نظر آ گئی. اللہ اکبر, طبیعت آج کچھ ڈھیلی سی ہو رہی تھی, اس لیے میں دیکھ نہیں مفتی رہا تھا صاحب کتاب کی تھک بھی طرف. رہے ہیں آپ, مفتی آج آپ صاحب کی ایک طبیعت حدیث لگ بھی رہی ہے جی نا اس بارے میں, ایک جی حدیث جی بھی ہے نا. کون سی؟ ایک صحابی تھے, ان کے سر میں زخم تھا, تو گہرا تھا زخم. انہوں نے دوسرے صحابہ سے پوچھا غزوہ کے موقع پہ نا, کہ آیا میں جو ہے نا میں تیمم کر لوں کیونکہ زخم میں گہرا. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی تم پانی موجود ہے تو قدرت بھی رکھتے ہو منصور تو بھائی ایک منٹ ذرا, ایک ساتھی کال سن لو, یہیں سے میں آپ کی بات کنٹینیو کرتا ہوں. السلام جی علیکم. السلام یہ علیکم. بالکل منصور عادل بھائی, یہ حدیث ہے, وہ فوت ہو جاتے ہیں اس سے, تو پھر وہ جی جی نبی بالکل علیہ بالکل السلام کو پتہ لگتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ایک غلط ناراض ہو. مسلم کی وجہ سے بندہ کا جی فوت ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اور اس میں جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ذمہ دار وہی ہیں جنہوں نے مسئلے کو غلط بتایا. جی جی, وہ غالباً انہوں نے رات کو کہیں کیونکہ تیمم کر لیتے تو وہ بچ جاتے, جنابت کر لیکن لی تھی سفر میں. جنابت کی ہوئی تھی ہاں انہوں نے نا, تو بالکل جی. غسل بھی تھا ان السلام پر. انہوں نے علیکم کہا کہ غلام نبی بھائی, بات یہ ہے کہ یہاں نہیں کرنا آپ نے میٹنگ پہ نہیں جانا ہے, اس کو ہٹائیں. آپ نیچے دیکھیں گے, نیچے سائن ان لکھا ہوگا, تو جب اس سائن ان پہ جائیں گے, سائن ان وتھ گوگل کرنا ہے آپ نے, وہاں جائیں گے تو آپ کی آگے آئی ڈی آ جائے گی گوگل والی, اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس میں کلاس کے اندر آ جائیں گے, یعنی آپ کی زوم آن ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ نے لنک پہ کلک کرنا اور کلاس پہ آ جانا. یہاں میٹنگ کے اوپر نہیں لکھنا آپ نے, نیچے دیکھیں, نیچے گوگل کا آپشن بنا ہوگا اور 3-4 آپشن بنے ہوں گے فیس بک وغیرہ کا. اچھا کیا فرمایا جی, اب بات کنٹینیو کریں, جی کیا جی, فرمایا؟ وہ میں نے یہ بتا رہا تھا کہ وہ صحابی کے نا سر پہ زخم گہرا تھا, اس جنابت بھی کی ہوئی تھی, تو ان پہ غسل بھی تھا فرض نا. تو انہوں نے کہا کہ میں تیمم کر لوں, تو جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو تو غسل کرنا چاہیے کیونکہ پانی بھی ہے. تو پھر وہ غسل جب کیا تو وہ پانی اندر چلا گیا زخم کے اندر, تو اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے دوسرے صحابہ کو کہا کہ یہ جو شہید ہوئے یا جو مارے گئے ہیں نا, تو ان کی ہلاکت کی ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے مسئلے کو غلط طریقے سے پیش کیا. وہ تیمم کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, میرے ذہن میں نہیں ویسے حدیث مبارکہ, لیکن آپ نے پڑھی ہے تو بالکل ضرور ہوگی. جی جی لیکن باقی یہ کہ ہر مسئلے پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دلیل تو موجود ہوتی ہے. احادیث سے نکالے ہوتے ہیں, لیکن ہم ایک حدیث سے دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ, یہ 2-3 الفاظ ہیں, ان الفاظ سے کتنے مسائل ہم نے نکالے ہیں. جی جی. اچھا فاروق شاہ بھائی, آپ نے امتحانات نہیں دیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں بیمار تھا,
عذر بھی تھا، تیاری بھی نہیں اچھا، نہیں۔ تیاری تو نہ ہونا عذر نہیں ہے، لیکن بیماری عذر ہے۔ جی تیاری نہ ہونا عذر نہیں ہے، بالکل بھی عذر نہیں ہے، بلکہ پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ لفظ۔ مطلب یہ ہے کہ تیاری کا تو وقت بھی دیا گیا، اور پھر تیاری ہو یا نہ ہو، وہ تیاری نہ کرنا یہ ایک علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ امتحان دینا چاہیے۔ عذر نہ ہو تو امتحان دینا چاہیے، آپ فیل ہو جائیں نا وہ اچھا ہے، لیکن امتحان نہ دینا یہ برا ہے میری نظر میں۔ کوئی پھر اتنا سخت امتحان نہیں ہے کہ وفاق کا امتحان نہیں ہے کہ آپ کے لیے کچھ مسائل کھڑے ہوں گے، تو اس لیے اتنی سہولت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اتنی سہولت کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو حاضر نہ کر سکیں تو یہ چیز باعث تکلیف ہوتی ہے اساتذہ کے لیے بھی۔ اور استاد جی ریزلٹ کب نکالیں گے آپ؟ متممین کے لیے ساتھ جی رزلٹ تو پہلی میں نے رات پوزیشن بھیج دیا تھا محتمم صاحب کو، اور رات میں ہمیں تو تقریباً بھیجا 1:30 نہیں بجے آپ نے۔ فارغ ہوا رزلٹ سے۔ وہ بھیجیں گے اصل میں، وہ کہہ اچھا رہے تھے کہ بھی میں خود بھیجوں گا، تو اچھا، مناسب لیکن نہیں ہے نا میں مفتی خود بھیج دوں، کچھ چیزیں لیکن ہوتی ہیں بتا گھر تو کی۔ دینا، پہلی 3 پوزیشن تو بتا دینا، مطلب کہ ہمارے دل میں ایسی لڈو پھوٹ رہے۔ پہلی پوزیشن ہے ڈاکٹر عارف صاحب کی، یہ تو گڑبڑ ہو گئی اور ہے، اجتہاد ہو ہاں گیا جی تھا امت کا، استاد جی یہ امت کا دان مطلب میرے لیے، کا پاس فیصلہ یہ تھا عارف بھائی کو ڈاکٹر جی۔ پوزیشن نہیں میرے دینی، پاس دان تو لی ہے ٹوکروں کے پیسے، منصور بھائی استاد آپ نے تو کوئی ٹرانسفر نہیں کیے میرے پاس ٹوکروں کے پیسے، تو میں تو نمبر لگا رہا استاد تھا، جی یہ سوچ رہا دان تھا، لی لیکن ہے، عارف بھائی وہ پھر تو پوزیشن لے گیا، ہاں، یہ تو زیادتی کر دی نا آپ نے، زیادتی ہے استاد جی۔ یہ زیادتی ہے، اچھا، بائی کاٹ۔ اور بھائی میں میں تو مولانا زیادتی ناصر کبھی صاحب کو بتا دوں گا، جمیل اور بھائی میں دوسری مولانا پوزیشن ناصر ہے، صاحب کو ڈاکٹر فہد کی، ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ۔ استاد اور جی ذرا تیسری دوبارہ بتا دیجیے، سیکنڈ لاسٹ پوزیشن جی۔ آپ بھائی دوسری پکڑے میں نہ اوپر پڑ سے جائیں بھائی کی تو وہ ہوئی۔ اوپر سے دوسری پوزیشن ہے ڈاکٹر محمد فہد آف پشاور، ڈینٹسٹ اب یقین آ گیا ہوگا۔ تیسری پوزیشن ہے جی، تیسری پوزیشن والا کلاس میں ہے، کلاس میں ہی نہیں ہے تیسری پوزیشن والا۔ تیسری پوزیشن ہے اختر عالم بھائی کی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ ماشاء اللہ جی۔ آپ لوگوں کا سب سے زیادہ جو بیڑا غرق کیا ہے نا وہ مولانا ناصر صاحب نے کیا یہ کیوں استاد محترم؟ ہے، باقی تو تقریباً صحیح رہے، باقی تقریباً صحیح رہے۔ ناصر صاحب نے تو 24 بھی نمبر دیے، 50 بھی دیے، 40 بھی دیے، وہی تو سب سے زیادہ نمبر 87 دیے انہوں نے، وہ ڈاکٹر عارف صاحب کو۔ تو بھائی پوزیشن والے اعلانات کریں بھائی، جلدی جلدی بتائیں، ہم تو آج پرچی لے کے بیٹھے ہوئے وصولی کے لیے۔ استاد جی مولانا ناصر صاحب نے مجھے فیل تو نہیں کیا؟ نہیں، انہوں نے آپ کو 62 نمبر دیے، پورے 62۔ اچھا سبحان ماشاء اللہ۔ یہ تو فرسٹ ڈویژن ہوگی۔ استاد جی، یہ یقین جانے بہت بڑا جمیل بھائی کے ساتھ انہوں نے رعایت والا معاملہ کیا ہے۔ 62 جی۔ وہ نمبر انہوں نے وہ دیکھا تھا، میں ایک رات پہلے تکرار کر رہا تھا کہ تو اس کے بھی نمبر لگائے ہوں گے شاید۔ جی اس کے بھی لگے ایسے معاملہ، اس کے بھی لگے ہیں نا، جنہوں نے پیچھے دہرایا ان کے بھی لگے ہیں، اس کے بھی لگے استاد ہیں۔ جی جو سب وہ سے زیادہ نمبر دیے ناصر صاحب نے 87 نمبر عارف بھائی کو، اور دوسرے جو سب سے زیادہ نمبر ہیں وہ منصور عادل بھائی کو ملے 77، اور جی تیسرے جو سب سے زیادہ نمبر ہیں ناصر صاحب کے وہ HM فاروق اور فہد بھائی کو 71 ملے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ استاد جی جو جمیل اچھا جی، کفایت اللہ صاحب کے ساتھ جو تکرار میں شامل تھا اس کو بھی ملے۔ اور اچھے نمبروں میں جو آگے ہیں ساتھی، جی یہ میں نے ٹھیک کیا تھا، پھر یہ کیوں غلط ہو گیا؟ اچھا یہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، اور میں نے ٹھیک کر کے بھیجا رزلٹ، یہ تو غلط والا تھا. یہ کیا نام ہے، اقبال بھائی، ان کا رزلٹ بھی ماشاء اللہ والا ہے، اس میں ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے. 351 نمبر ہے، اچھا اور چونکہ 400 نمبر ہے نا ٹوٹل. اور واہ. جو ماشاء اللہ والا دوسرا رزلٹ ہے وہ ایچ ایم فاروق بھائی کا ہے، 354 نمبر ہے. استاد جی ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب انہوں نے 350 سے اوپر یعنی 340 سے اوپر 350 سے اوپر نمبر لیے، کہ اچھے نمبر ہیں، پوزیشن نہیں آئی لیکن اچھے نمبر. پوزیشن کے قریب قریب ہے. ٹھیک ہے، جی استاد. باقی تفصیل انشاءاللہ محترم صاحب شیئر کر دیں گے آپ حضرات سے. استاد جی بس یہ عارف صاحب کو پوزیشن نہ دے، باقی سب کو دے، لیکن ڈاکٹر عارف کو نہیں ملنی چاہیے. ہاں ہاں. اور ایک اور تیاری تو پوزیشن ہے، جی جی پہلی دوسری تیسری نیچے سے بھی ہیں، وہ بھی پوچھنی ہے تو بتا دیں. استاد جی وہ بھی بتا دیں. بتا دیں جی، بتا دیں. بتا دیں. میں تو نہیں استاد جی اس میں. نوش بھائی ڈر کیوں رہے ہو بھائی؟ سب سے نیچے سے جو پہلی پوزیشن ہے نا وہ بھی نہیں ہے کلاس کے اندر، چلے وہ بھی بتا دیں گے. وہ ہے مسعود انور بھائی کی. جی وہ تو ماشاءاللہ لائق ہیں بہت. اس نے تیاری نہیں کی اچھا، تھی. وہ اس لیے وہ نہیں، انہوں نے کچھ امتحانات دیے بھی نہیں نا، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر دیے، مطلب یہ ہے. استاد جی اور کس کی ہے؟ پھر اور نیچے سے دوسری پوزیشن ہے مصطفیٰ آوان بھائی کی. اور نیچے سے تیسری استاد جی. نیچے سے تیسری، چلو بس اب سارے ہی پوچھنا ہے مجھ سے، اب وہ دیکھنا پڑے گا. اچھا جی، باقی ماشاءاللہ اوور آل سارے ساتھیوں کے نمبر اچھے ہیں پوری کلاس کے، ماشاءاللہ. یعنی پوری کلاس کے ہی اگر ایوریج دیکھی جائے تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. بھائی سارنگ زیب کے بتا دیں حضرت. اچھا چلو دیکھتا ہوں میں. بیچارہ خاموش ہو گیا. بھائی سارن زیب کے بھی ماشاءاللہ اچھے نمبر ہیں، 300 سے اوپر جی ہی جی ان کے جی بھی. جی تو ماشاءاللہ 300 اچھی سے اوپر کا مطلب. مطلب کیا بنتا ہے، ایوریج تو اچھی خاصی بن جاتی ہے. جی جی استاد جی مبارک ہو آپ کو. کیا کس چیز کی؟ استاد جی آپ نے جمیل بھائی رزلٹ اپنا کا عارف بھائی کو مبارک ہو جی بہت بہت. سارن سے بھائی کی بھی تقریباً 76% نمبر بنتے ہیں، 76.5. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ 70% سے نیچے بہت تو اچھے کوئی بھی نمبر، نہیں ہے. بہت اچھے نمبر ٹھیک ہیں. ہے، تو ساری کلاس کے ماشاءاللہ اچھے ہیں. مبارک ہو بھائی سب ساتھیوں کو. جی خیر جمیل بھائی. عارف بھائی ہاں، جی استاد جی. پرچی لے کے کھڑے ہوئے ہم، تو بتائیں جی. چلا 4 مہینہ. جی عارف بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ عارف بھائی چلے کے لیے تیار ہیں. اصولیہ لکھوائے نا آج. وصولیاں تو ہو پوزیشن نہیں والے، گئی تھی استاد جی. اچھا یہ پوزیشن کی وصولیاں ہیں. بھائی پوزیشن والوں کی.
इज्तिमा के बाद जमात में भी तो निकलना है ना। बिल्कुल सही उस्ताद जी। टोकरे ये तो दिए आपकी ने ना, तो अब तबलीग के लिए उस्ताद उसे जी भी करनी है। कॉपी पेंसिल पास है जी? मैं लिखी हुई है मेरे पास। अच्छा नहीं उस्ताद जी, नहीं जो अभी वो पोजीशन वालों की वसूलियां लिखना चाह रहे हैं, तश्कील होगी ना, कॉपी अच्छा पेंसिल अच्छा है अच्छा। जी? हाँ है मेरे पास। बस जो मन में आए लिख लें उस्ताद। अच्छा, जो जो भी वैसे लिख यही सकते उम्मीद है हैं जो आपसे, मन। माशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, मेरे बगैर पूछे, मुझसे नहीं पूछना है उस्ताद जी, जो आपने लिखना लिखे। ब्लैंक ब्लैंक चेक है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, लिख लें जिसके लिए जो लिखना है ना। जमील भाई आप नहीं क्यों कह रहे माशाल्लाह, बड़ी थे? खुशी वाली बात है। खुश भी होना चाहिए, खुशी को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, यानी मनाना मैं भी क्यों कह रहा चाहिए, था एंजॉय करना चाहिए। उस्ताद, ये आरिफ भाई मैं आपसे जेलस हूँ इसलिए कह रहा था। नहीं नहीं आप मुझसे जेलस नहीं है, ये हो नहीं सकता। इनकी तो आप आज बहुत रात की नींद गई। आप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, मैं कभी भी नहीं सोचूंगा आप जेलस हैं। ये इन अल्फाज के अंदर भी मुझे मोहब्बत नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे ही उस्ताद है। जी जितने उस्ताद जी असल में ये ना ओपन जी जी इम्तिहान, यानी किसी का भी इम्तिहान किसी से छुपा हुआ नहीं था। और जी जी जो जी। जो सवालात हो रहे थे ना, सबके सामने ही हो रहे थे। मेरे जहन के मुताबिक सिर्फ मुझसे जो एक हजरत मौलाना नासिर साहब ने एक चीज पूछी थी ना, उसका मैं जल्दी से जवाब नहीं दे पाया। और वो भी मेरे जहन में बाद में मैंने कहा हो ये तो यानी सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही वाले नुक्ते के मुतल्लक पूछा था। मैं फौरी नहीं बता सका, वगरना मुझे नहीं याद कि नहीं, मेरे इसरा का एक भी चीज भी आपने नहीं मिस हुई बताया हो। था, इसरा का भी नहीं सही बताया था। सही माशाल्लाह। हाँ जी, सारे उस्ताद इम्तिहान में मोहतरम, मुझे नहीं याद की चीज की मिसिंग हुई हो। अरे भाई मौलाना बिलाल साहब काफी टाइम से तशरीफ ला चुके हैं जी। अच्छा अच्छा। चलें जी, पोजीशन वाले वैसे तैयारी कर लें, बाकी फिर इंशाल्लाह करते हैं आप लोगों का इलाज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम। रहमतुल्लाह। फाहद भाई द ग्रेट। क्या बात है जी, फहद भाई तो छा गए। मंसूर भाई दो का हुआ मेरे साथ। मैंने और आपने तो कुछ और ही प्लान किया था जी। नहीं जी, बस अब आपको पार्टी पड़ गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं अपनी पोजीशन जो है ना तो जमील भाई को जी डेडिकेट करता हूँ जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी होती तो मैं तो कर देता उसी वक्त। नहीं नहीं, मैं जो मेरी पोजीशन जमील भाई की है जी बस। वो दरअसल ना वो उनको आ रही थी, आते आते उसका रुख जो है ना वो हो गया थोड़ा आपकी तरफ ना, करीब थे ना आप उनके। लंडी कोतल की तरफ हो गया। जी, बस लंडी शायद कोतल यही की तरफ, बच्चों। पेशावर से लंडी कोतल की तरफ हो गया। आरिफ भाई ने आज उनकी नींदें उड़ा दी है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई डॉक्टर बात साहब, नहीं। हाँ डॉक्टर जमील साहब गोली ले लेना, कोई बात। बस गोली चलाने वाली ना ले, ये जरा ख्याल करे। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब शुरू करें या कुछ बातें रहती हैं तो? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व उस्ताद जी बरकातहू। आपको उस्ताद जी मुबारक हो उस्ताद जी, मुबारक हो। क्या बच्चा मुबारक पास हो? हो गया, उस्ताद जी खैर है? आपको मिठाई पड़ गई आपको। मुझे? बच्चा पहली पोजीशन ले गया। जी जी बिल्कुल। वो कैसे, क्या हो गया तुम्हें? खैर है, उस्ताद क्या जी कह रहे हो? उस्ताद जी जिनके शागिर्द पास हुए हों, अच्छे नंबरों में पास हुए हों, सब ने 70% से नंबर भी ज्यादा लिए हैं और पोजीशन होल्डर भी, तो ऐसे जो असातिज़ा के शागिर्द हो तो उस असातिज़ा को ही तो पड़ती है ना जी मिठाई। जी जी, जिन्होंने पोजीशन दी है उन्हीं को पकड़े। कसूर तो नहीं कहना जिन्होंने पोजीशन दी है, उस्ताद जी पकड़े आपने उनको। मुझे पोजीशन नहीं दी उस्ताद जी। तो मैंने नहीं दी ना, तो मुझसे तो ना पूछो ना, तो उससे पूछो ना, उनको पकड़ो। उस्ताद जी गिला है, मुझे नहीं दी। उनको पकड़ो जिन्होंने पोजीशन दी है। अब एक आपसे गिला है उस्ताद जी, क्या गिला है? पोजीशन नहीं दी मुझे।
आप पोजीशन के आप लेते ही ये नहीं बात सही कही उस्ताद जी। आप पोजीशन लेते ही नहीं है। अच्छा हाँ आप लेते ही नहीं। जोर तो आप बहुत लगाया था। लें तो दें। तो जिन्होंने पोजीशन दी है ना, पकड़े ना उनको। अरे भाई उस्ताद जी जमील भाई को डॉक्टर जमील पूछो ना यार कैसे लेनी है। खामोश हो गए सारे। उल्टा तुम्हें पड़ रही है और नहीं कुछ कहते तुम्हें। अब बोलो तो आरिफ सही। भाई को पोजीशन भी कर गए आरिफ हो। भाई को मिल गई पोजीशन। पोजीशन आ गई आरिफ भाई की। जी पहली उस्ताद जी, पोजीशन आ गई ना। आरिफ भाई की पहली आई है, डॉक्टर फहद की दूसरी आई है। अच्छा तो जमील भाई का कहीं दूर तक नाम ही नहीं है हजरत। मेरा दूर दूर तक नाम ही नहीं है उस्ताद जी। आप ज्यादा दूर ही रहते हैं मुझे लगता है। दारुल हरम के करीब रहते हैं। दारुल हरम के करीब रहते हैं। जी जी आप भी दुआएं लेना डॉक्टर जमील के फैतुल्लाह। जी जी उस्ताद। आप भी उस्ताद दुआएं जी आप लेना। मेरे लिए दुआ करें ना। उस्ताद जी दुआएं नहीं लेता, ये दवा लेता है। दवा लेते हैं ये। मुबारक हो भी जिनकी पोजीशन आई है भाई। खैर मुबारक उस्ताद जी, खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। जिन्होंने ये पोजीशन दी है उनको पकड़े, जिन्होंने पोजीशन ली है उनको भी पकड़ते हैं हम। ये उस्ताद जी वो शेर के एक शेर का मिसरा है ना कि हम दुआ करते रहे और ये दगा समझते रहे। ये जमील भाई तो ये समझते हैं। अच्छा और गिले करते रहते हैं, मोहब्बत भरे गिले होते हैं इनके। जमील किफायतुल्लाह, मेहनत करो अजीजों, मेहनत से काम होगा। अच्छा कहते हैं मिठाई जहाँ से उस्ताद जी खाई असल में ना जाती है वहीं से इम्तिहान से खाएंगे। एक दिन पहले ना इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली। इम्तिहान से एक दिन पहले बहुत ज्यादा ही मेहनत कर ली, इतनी आज तक किसी ने मेहनत की नहीं। वो तो नजर ही आ रहा था उस दिन। नाते सुना रहे थे, बातें गप्पे हैं, ये तकरार है तुम्हारा। सुन ही रहे थे। उस्ताद जी उस दिन तो 2 घंटे तकरार किया अच्छा जमील भाई। चलिए भाई, आपको मैनेजर दिया ना, पोजीशन दे दी, माशाल्लाह, मुबारक हो भाई। पोजीशन वाली क्लास को भी मुबारक हो। आज मुस्तफा अमान नजर नहीं आ रहा। उस्ताद जी उसकी आखिर से दूसरी पोजीशन है। बड़ा शरारती है जमील भाई कसम। जमील भाई कंट्रोल करे कंट्रोल। फहद भाई बड़ा शरारती है ये तो मुझे भी 2 हाथ आगे है शेदानियों में। चलिए पढ़ लीजिए थोड़ा सा। पोजीशन वाले जाने और पोजीशन लेने वाले और देने वाले, हम देखते हैं कहाँ हमारा पलड़ा बैठता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसल मिस्कीनुल्लज़ी तरुद्दुहु तमरतु व तमरतानि वलल लुकमतु वल लुकमतानि, इन्नमल मिस्कीनुल्लज़ी यतअफ़फ़फ़ु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लैसल मिस्कीनुल्लज़ी, नहीं है वो मिस्कीन,
तरुद्दुहु कि जो मांगता है या जिसको दे दिया जाए, मांगने वाला माना कर लें तो बेहतर है कि जो मांगता है एक खजूर और 2 खजूरें, वलल लुकमत वल लुकमतान, और ना ही वो मिस्कीन है इधर क्या हो गया, लड़ाई लगती थी और अल्लाह रहम फरमाए। उस्ताद जी आपकी आवाज नहीं आ रही। दादी क्या हुआ था? बात एक पता है, लड़ाई इधर ये बाजार में आपको लड़ाई वाला ही माहौल, आवाजें आ रही। वही लड़ाई हो रही थी इधर, पता नहीं क्या। अच्छा जी, लैसल मिस्कीनुल्लज़ी तरुद्दुहु तमरु, तमरतु नहीं है वो मिस्कीन जिसको जो मांगता है एक खजूर। फिर शुरू हो गए, पता नहीं। जी जी, फिर शुरू हो गए उस्ताद जी, तो बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही। ये असल में शैतान के काम है, वो हमें पढ़ने नहीं दे रहे हदीस। वलल लुकमतु वल लुकमतानी, और ना ही वो मिस्कीन है जो मांगता हो एक लुकमा और 2 लुकमे। इन्नमल मिस्कीनुल्लज़ी यतअफ़फ़फ़ु, सिवाय इसके नहीं, मिस्कीन तो वो है यतअफ़फ़फ़ु जो बचता है, यानी मांगने से,
सवाल करने से बचता है या क्या मसला है, पता नहीं इधर। तो बहरहाल यहाँ इस हदीस पाक के अंदर मिस्कीन की तारीफ बयान की गई है। एक तारीफ वो है कि मिस्कीन कहते किसको हैं, वो बयान की गई है कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन, मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ भी ना हो खाने पीने को। तो कुरान पाक के अंदर आया है ना, सूरह बलद के अंदर, औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, मिस्कीन जो मट्टी वाला, मतलब मट्टी के अलावा कुछ भी नहीं उसके पास। बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ ना कुछ खाने पीने को मौजूद हो, जिससे उसकी जरूरत पूरी हो जाए। फिर रिवायतिन फिर सहीहैन, और सहीहैन की एक रिवायत में यूं अल्फाज हैं, लैसल मिस्कीनुल्लज़ी, नहीं है वो मिस्कीन जो चक्कर लगाता है लोगों के पास, तरुद्दुहुल लुकमतु वल लुकमतानी, के मांगता है उनसे एक लुकमा और दो लुकमे और एक खजूर और दो खजूरें। लाकिन्नल मिस्कीना, लेकिन मिस्कीन तो वो है, ला यजिदु गिनन युगनी, के नहीं पाता गिना को, यानी मालदार भी नहीं है, उसके बाद वजूद भी युगनी ही, बेपरवाह रहता है मांगने से, रुका रहता है मांगने से। मिस्कीन तो ये है। वला युफ्तनु बिही, और ना पता चले उस मिस्कीन के बारे में, फई तो सद्दक अलैहि, कि उस पर सदका किया जाए। वला यकूमु, और ना ही खड़ा हो, फयस अलुन्नासा, के पस वो सवाल करे लोगों से, यानी लोगों के सामने हाथ फैलाता फिरे, यूं भी ना करे। लड़ाई एक ऐसी नहुसत है, लड़ाई शुरू है। देखो जी लगता है औरतों की लड़ाई है। औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। ज्यादा चीखने छोटी, की जो आवाजें महसूस हो रही है ना, वो हाँ, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, सारे इकट्ठे अल्लाह रहम लड़ रहे हैं। कल आप पढ़ा रहे थे तो पीछे से पढ़ने की आवाजें आ रही थी, शायद मोहल्ले में कोई महफिल वगैरह थी या क्या थी। हाँ, उधर मस्जिद, करीब मस्जिद है, वहाँ उनका प्रोग्राम था बरेलियों का। हाँ जी, तो आज मामला उल्टा हो गया। आज उसके बोल रहा हूँ, और यही वो बयान करके गए हैं। ये कौन मैसेज पे मैसेज कर रहा है? डॉक्टर आरिफ, क्या कहते हैं आप? जी उस्ताद जी, मैंने तो नहीं मैसेज किया। ओ, क्या नाम है? डॉक्टर जमील किफायतुल्लाह। डॉक्टर जमील साहब की हंसियां निकल रही हैं। उस्ताद जी, मुस्तफा अमान आगे थे, उसको बता दी कि पोजीशन आपकी आखिर से दूसरी आई है। जमील भाई, उसको खुशखबरी दे दी। आज जमील भाई का कलेजा ठंडा नहीं हो रहा। अम्मा फड्डो, सूड़ी डालने वाली अम्मा, देख कहाँ कहाँ पे पहुंची हुई है। ये सारी शरारत जवाद भाई करते हैं। बाद भाई भी तीर चला देते हैं ना बलूचिस्तान से।
فی سبیل اللہ واحسبہ قال وکل قائم الذی لا یفطر وکالصائم استاد جی الذی لا آواز نہیں آ رہی تھی حدیث کی. آواز ٹھیک نہیں آ رہی؟ نہیں وہ بھی تو آ رہی وہ دوبارہ بتا دے حدیث. اچھا چلو اس کا ترجمہ ساتھ ہی کر لیتے ہیں، حدیث بھی ترجمہ بھی. وعنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں الساعی، اس کا معنی خرچ کرنے والا، سعی کرنے والا، لفظی معنی تو یہ ہے، تو سعی سے مراد یہاں پر خرچ کرنا ہے. خرچ کرنے والا علی الارملتی، بیوہ عورت پر. ارملہ، ارملہ اس عورت کہتے ہیں جو جس کا خاوند نہ ہو، یا خاوند تھا مر گیا، یا زندہ تو ہے عورت مطلقہ ہو گئی، تو بیوہ عورت کو ارملہ کہتے ہیں، رملہ. خرچ کرنے والا علی الارملتی، بیوہ عورت پر. والمسکین، اور مسکین پر خرچ کرنے والا، بیوہ عورت پر خرچ کرنے والا اور مسکین پر خرچ کرنے والا. کل مجاہدی، اس مجاہد کی طرح ہے، فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہو، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اس کی طرح ہے. وَأَحْسِبُهُ، اور گمان کرتا ہوں میں اس کے بارے میں، یعنی راوی کہتے ہیں میرا گمان تو یہ ہے، قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطِرُ، یہ اس قیام کرنے والے آدمی کی طرح ہے، لا یفطر، جو سست نہیں ہوتا یا سستی نہیں دکھاتا، یعنی جو رات کو قیام کرتا ہے اللہ کے راستے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، قیام میں کھڑا ہے، تو اس قیام کرنے والے کی طرح ہے، لا یفطر، جس کے اندر سستی نہیں آتی. وَكَالصَّائِمِ الَّذِي، اور اس روزے دار کی طرح ہے، لا یفطر، جو روزہ افطار نہیں کرتا، یعنی مسلسل ہر روز روزہ رکھتا ہے. تو بیوہ عورت پر خرچ کرنے والا اور مسکین پر خرچ کرنے والا انہی لوگوں کی طرح ہے، مجاہد کی طرح، رات کو قیام کرنے والے کی طرح، روزہ رکھنے والے کی طرح. کیا مطلب؟ یعنی جو مجاہد ہے اس کو جو اجر ملتا ہے اتنا اجر اس کو ملتا ہے، اور اسی طرح رات کو قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو جو اجر ملتا ہے اتنا اجر اس کو ملتا ہے. اسی طرح جو روزے دار روزہ رکھتا ہے، جتنا اجر اس کو ملتا ہے اتنا اجر اسی کو ملتا ہے جو بیوہ عورت پر خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ گرد نظر دوڑائیں، محلے کے اندر دیکھیں کوئی بیوہ عورت ہے تو اس پہ خرچ کریں. انشاءاللہ، ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی دیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ پیسے دیں تو شاید کسی اور کام میں نہ لگا دیں. بس اوقات جیسے جوئے والے ہوتے ہیں یا کوئی اور چیز جیسے سگریٹ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو لے لیتے ہیں، تو آپ راشن لے کر دے دیں، گھی لے کر دے دیں، کپڑے لے کر دے دیں، اس طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ، انشاءاللہ. تو خرچ کرنے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مال بڑھاتا ہے، کام نہیں کرتے. بے شک، بے شک. اتنا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر الطعام، بدترین کھانا، طعام الولیمت، ولیمے کا کھانا ہے. لو جی، آگے بدترین، کون سا ولیمہ؟ ہاں آگے آ رہا ہے. ولیمے کا کھانا ہے، یمنعها من یأتیہا، کہ روکا جائے اس میں، جس کے اندر روکا جائے ان لوگوں کو،
यअतीहा जो उसके अंदर आते हैं, वयुदआ इलैहा मन यअबाहा और बुलाया जाए इस वलीमे की तरफ उन लोगों को जो इनकार करते हैं इसका। ये बात मैं आपको समझाता हूँ। वमन लम युजिब दावता और जो आदमी नहीं कबूल करता दावत को वलीमे को फक़द असल्लाह व रसूलहु ताकि उसने नाफरमानी की अल्लाह की और उसके रसूल की। एक रिवायत में अल्फाज बिस्ताम बहुत बुरा खाना है वलीमे का खाना जिसकी तरफ बुलाया जाए मालदारों को और छोड़ दिया जाए फुकरा को। लो जी उसी पहले हदीस की तशरीह भी आ गई। यानी वो वलीमा बदतर है जिसके अंदर मालदारों को बुलाया जाए गरीबों को ना बुलाया जाए। वलीमा सुन्नत है तो इसके अंदर सारे लोग शरीक हों चाहे अमीर हैं गरीब हैं। गरीबों को रोका जाए अमीरों को बुलाया जाए ये बदतरीन वलीमा है। समझ आगे भी हदीस के नहीं समझ जी उस्ताद जी अब तो बल्कि इसके अंदर एक और भी गड़बड़ होनी शुरू हो गई जी कि गरीबों और उमरा को बुला तो लेते हैं लेकिन जो अमीर हैं उनका खाना अलग होता है। एक तो ख़ास किस्म की चीज़ें उनके लिए ख़ास होती हैं और बकाया जो लोग हैं उनको बकाया आम खाना होता है उसके अंदर वो ख़ास चीज़ें शामिल नहीं होती जो उमरा की होती हैं। अब ये भी मामला चलना शुरू हो गया कि अक्सर वलीमों और शादी ब्याह के मौके इसमें यह है कि चलो बुलाया हुआ तो है ना गरीबों को या जैसे कैसे भी है चलो बुलाया हुआ तो है ना। वो तो यह है कि बिल्कुल उनको बुलाया ही ना जाए उनको रोक दिया जाए सिर्फ अमीरों को ही बुलाया जाए। यूं भी आता है ना हदीस पाक में अनजिलुन नास मनाजिलहुम लोगों को उनके मर्तबे के मुताबिक उतारो। तो इस एतबार से फिर तो जी निकाली जा सकती है कहा जा सकता है। ये तो बदतरीन वलीमा उसके बारे में कहा गया है कि जो बिल्कुल गरीबों को ना बुलाया जाए रोक दिया जाए अमीरों को ही बुलाया जाए वो मुराद वलीमा है। उस्ताद जी अक्सर कब बुलाते हैं गुरबा को? कोई नहीं बुलाते नहीं है कोई नहीं बुलाते बल्कि कोई ऐसा गरीब जो किसी के ऊपर एतमाद करते हुए कि चलें ये बड़ा है और इसके बच्चे की खुशी है वलीमे पे मैं चला जाऊं वो चला जाता है बिन बुलाए उसको बड़ी बुरी नजर से देखा जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे। आजकल तो कार्ड दे देते हैं उस पर लिख देते हैं इतने आदमी आए तुम्हारे ये होता है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। चलिए अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे इनकी पोजीशन आई हैं पोजीशन मुबारक हो भाई खैर मुबारक मिठाई तो बनती है मिठाई तो बनती है चले खैर कोई बात नहीं बिल्कुल बनती है अल्लाह खिलाएगा हमें इंशाअल्लाह। बल्कि मौसम के मौसम दिलों में अल्लाह डालेगा इस मौसम के मुताबिक तो जो मिठाई है ना जी वो बनती है देसी घी के अंदर जलेबियां बनी हो। बस 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 आगे ना बढ़ो पानी आना शुरू हो जाएगा मुंह से। उस्ताद जी आपने तो ब्रेक लगवा दी जल्दी से। अच्छा ये मैसेज किसने भेजे? अनुष भाई किताब अच्छा ठीक है मुबारक हो मुस्तफा अवान भाई। ये उनके क्या हुआ है इनको? ये उस्ताद जी किस तरफ से आप मैसेज आ रहे हैं? ये उस्ताद जी पता नहीं जमील भाई को शरारत कर रहे हैं। उस्ताद जी आखिर से उनकी दूसरी पोजीशन आई है आखिर किसकी से पोजीशन? खैर तो है जमील भाई आखिर से दूसरी पोजीशन है ये मुस्तफा अवान भाई की। तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी। नहीं उस्ताद जी ये मेरा ख्याल है यूं कह रहे हैं कि आखिर मुस्तफा अवान भाई की दूसरी पोजीशन आ ही गई। ये नीचे से? नहीं नीचे से नीचे से कौन सी पोजीशन होती है? ये जमील भाई को पता होगा ना जी किरामन कातिबीन इनके करीब होते हैं इनको पता होगा। नहीं जो मसूद अनवर भाई की कौन सी आई है? मैं तो वही जा रहा हूं उनकी आखिरी आई है मसूद अनवर भाई की।
مسعود انور بھائی کو نہ بتانا، وہ بیمار ہے 3-4 دن سے، اگر اس کو بستر کے اوپر وہ اس آن خبر لائن کا ہو پتہ گیا، حضرت آن لائن ہو حضرت گیا. انہوں نے 3 کتابوں کے جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں دیا تھا، اس لیے ان کے نمبر کم. چلو ان کو نہ بتائیں، ان کی صحت اچھی نہیں ہے، بیمار ہیں. وہ تو آن لائن آ گیا ہے مسعود انور وہ بھائی. کلاس میں موجود ہیں جی. کلاس چلیں کلاس میں تو نہیں، آپ آہستہ آہستہ بات کریں نا، ان کو جو پتہ نہ چلے. جمیل بھائی فہد بھائی روک لو، فہد بھائی روک لو. روکنا مشکل ہے آج. آج فہد بھائی بھی بھاگ گیا ہے. بھاگ گئے، وہ مٹھائی لینے گئے ہیں. اچھا وہ مٹھائی جی، بچوں نے کہہ دیا اٹھو ہم نہیں پڑھنے دیں گے، پہلے مٹھائی دے کے آؤ، پھر اس کے بعد آپ آپ کو بھی بچوں نے کہا کہ اٹھ جائیں ابو جی مٹھائی لائیں. نہیں فہد بھائی میں ابھی میں جمیل بھائی میں کلینک پہ میں کر کے آئی نہیں. ہاں جی تھوڑا کام کروا رہا ہوں ادھر، اور 8-10 لڑکے جو ہیں نا وہ لگے ہوئے ہیں کام پہ، اور میں ادھر کبھی ان کے پاس اور کبھی کلاس، اس طرح سے چل رہا ہے سلسلہ. ارے بھائی رزلٹ استاد جی نے بھیج دیا ہے، مجھے تو نہیں ملا گروپ میں. نہیں وہ جمیل زمانی بھائی کے بتا پاس دیا ہے، جمیل بھائی کے پاس ہے تو رزلٹ. استاد جی محتمم صاحب انشاءاللہ رزلٹ بھیجیں گے، مولانا کلیم اللہ صاحب. اچھا اچھا اچھا، تو اس کا مطلب انہوں نے آپ کو پہلے بھیج دیا ہے. جی جی جمیل بھائی کے پاس ہے رزلٹ ابھی. نہیں بھیجا نہیں ہے. ہاں تو پھر آپ کو جو ہے وہ فرشت الہام ہو گیا ہے کہ آپ نے جی جی اوپر جی 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 ڈاکٹر صاحب عارف بھائی جی جی پھر ہمیں ڈر کے رہنا چاہیے، اب یہ الہامی انسان ہو گئے ہیں. نہیں کو بات ہے مصطفیٰ وان بھائی، کو بات ہے ان کے پاس، ایسے نہیں کرتے، یہ بات ہے ان کے پاس. وہی کہہ رہا ہوں نا، اب ان سے بچنا چاہیے، آج کل جو ہے نا یہ بچ کے ہی رہنا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ الہامی انسان ہو گئے. اوکاڑا والا مربع تیار رکھو میرے لیے. اوکاڑا والا مربع. اور آپ جمیل آؤ بھائی تو صحیح، جمیل بھائی آؤ، مربے بڑے زمینوں کے مربے یہاں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ بتا رہے ہیں. جمیل آج بھائی آپ کو مفتی سہیل کا صاحب کا کلاس نہیں ہوگی، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں تکرار کر لیں آپ لوگ. وہ نہیں، مولانا ناصر صاحب اگر آ جائیں تو پڑھا دیں جی، اگر ان سے رابطہ کریں ڈاکٹر صاحب. اچھا انہوں نے تو ہدایت دی تھی کہ آپ لوگ تکرار کیا کریں میرا نہیں لیکچر ہو. وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ مولانا ناصر صاحب فارغ ہوں تو وہ پڑھا دیں، اگر نہیں ہے تو پھر تکرار کر لیں. ناصر بھائی آپ کو پتہ چلا کچھ جو جمیل کیا بھائی جی؟ آج اعلانات فرما رہے ہیں، ان کو پتہ چلا آپ کو؟ ہاں جی میں سن رہا تھا. اچھا ادھر ہی تھے آپ؟ ہاں میں کلاس میں ہی تھا جی. اچھا آپ کو مبارک ہو جی، آپ کا تو پہلا نمبر ہے، ڈاکٹر فاضل صاحب کا دوسرا ہے، ان کی مبارک ہو. وہ بھی ہیں کلاس میں کہ نہیں؟ وہ مٹھائی لینے گئے ہیں. اچھا چلیں اچھی بات ہے. اعلان بنتی کر ہے نا. دیا ناصر بھائی؟ جی ہو گیا جی اعلان. اچھا جمیل بھائی کے پاس ہے ہاں کوئی آپ بات. کا اعلان ہو گیا نا، آخری سے دوسری پوزیشن. مر گیا تھا. میرا خیال ہے میں چپ کر کے سائڈ پہ ہی ہو جاؤں. جمیل ارے بھائی آج عزت اسی میں ہے، خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائے. جی اسی میں عزت ہے. نہیں مصطفیٰ بھائی پوچھو تو صحیح، جمیل بھائی کیسے پتا چلا ان کو بات ہے ان کے پاس؟ وہی نا جی، وہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا الہام ہوا ہے، جو ہے نا آج اتنے چہک رہے ہیں. نہیں تو یہ تو جو ہے نا میرا خیال ہے کوئی دائیں بائیں کرامن کاتبین ہوتے ہیں تو یہ بالکل ہی سمون بکمن ہو جاتے ہیں. نہیں میں دوسرے کمرے میں آ گیا ہوں، دوسرے کمرے میں آ گیا ہوں تاکہ خوب ہنس لوں. دیکھا عارف بھائی جی عارف بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی، ہمارے ایک ساتھی ہیں مسعود انور بھائی، آپ انہیں مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے.
وہ بہت نا بیمار ہے، انہیں کافی زیادہ بخار ہے، تو آج وہ ٹیسٹ وغیرہ کروا کے آئے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ سارے ساتھی دعا کریں کہ وہ اللہ انہیں جلد جو ہے وہ اللہ انہیں صحت صحت دے. عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک آمین۔ ان کو صحت کامدار مین کون ہے نوش بھائی؟ مسعود انور بھائی۔ اچھا، اللہ پاک سب صحت تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے جی۔ آمین. میں نے فون کیا تھا عصر کے بعد ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، تو جی پہلے کی نسبت ان کی آواز بھی اچھی تھی اور باتیں ٹھیک کر رہے تھے۔ ڈینگی وغیرہ تو نہیں ہے؟ ڈینگی ٹیسٹ تو نہیں کروایا؟ نہیں، میں نے کہا تھا سی بی سی کروا لو، تو کہہ رہے تھے ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ لیکن جو علامتیں ہیں نا جمیل بھائی وہ تو نہیں نظر آ رہی۔ میں نے کہا تھا نظر تو نہیں آ یہاں رہی۔ پشاور میں ڈینگی بہت زیادہ ہے۔ ہوا بھی تو دیکھیں نا، آج یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 5واں دن ہے، 5ویں دن تک تو جمیل بھائی جو ہے نا وہ ڈینگی کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پلیٹلیٹس جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی۔ تو ایسا تو معاملہ نہیں، مجھے تو ان کا نا گلے کی انفیکشن لگتی ہے، اسی کی وجہ سے ہے بخار وغیرہ۔ ادھر بھی گلے بہت خراب ہے لوگوں کے، تھروٹ انفیکشن ہے زیادہ لوگوں کا۔ ہاں، تھروٹ انفیکشن ہی ہے، بہت ہوا ہے لوگوں کو۔ ہاں جی جمیل بھائی، ایسا ہے نا کہ موسم، ہمارے دفتر میں بھی 2 لوگوں کو ہوا ہے اور ان کے ساری گھر والوں کو ہوا ہے، ساروں کو تھروٹ انفیکشن ہے، چھٹی پر ہے سب۔ اچھا اچھا جمیل بھائی، ادھر بھی زیادہ مریض یہی آ رہے ہیں تھروٹ انفیکشن کے۔ تو زیادہ ہے یہ نا، یہ کوئی وائرس لگ رہا ہے مجھے۔ وائرل ہی ہے اور کیا، وائرس۔ اصل میں ہوا کچھ یوں نا کہ ابھی وہ دیکھیں اچانک سے موسم نے انگڑائی لی، تبدیلی شروع ہوئی، پنکھے لوگ اسی طرح استعمال کر رہے ہیں لیکن پنکھوں کی ہوا کافی ٹھنڈی ہے، اور رات میں تو بالخصوص زیادہ ہو جاتی ہے، نہ اوپر لیں کچھ تو مچھر تنگ کرتے ہیں، اور اگر پنکھا وغیرہ لگا کے تیز لگائیں پنکھا تو مچھروں کو بھگانے کے لیے، تو پھر یہ سردی کا کچھ اثر ہو جاتا ہے، پھر پانی بھی ٹھنڈا چل رہا ہے، دن میں گرمی ہوتی ہے رات کو، اور صبح کے وقت جو ہے نا وہ موسم تبدیل ہو گیا ہے، فریج والی آئٹمیں لوگ استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نا گڑبڑ زیادہ سامنے انہی چیزوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ کعوے کا استعمال شروع کیا ہوا آپ لوگوں نے جمیل بھائی؟ نہیں کیا استعمال۔ کیوں؟ وہ تو لینا چاہیے آپ کو، اب تو بہت ضرورت ہے اس کی۔ آپ لوگ کرتے ہیں استعمال؟ میں دن میں تقریباً 2 دفعہ۔ ماشاء اللہ۔ ہاں جی، اور ہمارا تو جمیل بھائی یہ جو ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس ویسے ہی نہیں ہم لیتے، اور جو ٹھنڈا پانی ہے نا عام طور پہ وہ فل، جو گرمیاں تھی اس وقت بھی زیادہ ٹھنڈا نہیں، ہلکا ٹھنڈا استعمال، بلکہ ہمارا پانی کو دوسرا پیتا تھا، کہتے تھے یار کو تھوڑی سی برف وغیرہ تو ڈال لو، آپ تو کنجوسی کرتے ہو، ہم زیادہ ٹھنڈا نہیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ اشتہار مجھے بھیج دیا کسی نے، کس دن کا؟ تکرار وغیرہ کر لینا۔ 28 اکتوبر جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جلسہ سیرت رحمت للعالمین۔ ارے بھائی ہماری بھی 21 تاریخ یاد رکھنا۔ جی یاد ہے انشاءاللہ یاد ہے۔ مغرب آپ نے یہاں آ کے پڑھنی ہے انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی، میں اور قاری صاحب۔ کوشش نہیں ہوگی، آپ نے پہنچنا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو کھانا پہلے کھلا دینا ہے۔ میں اور قاری محمود الحسن، شیخ قاری محمود الحسن صاحب، انشاءاللہ ہم جو ہے انہوں نے نا جمعہ پڑھانا ہے، انہوں نے جی جمعہ پڑھانا ہے، میں نے ان کے پاس جمعہ پڑھنا ہے، جمعے سے پہلے تیاری کر کے میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا، پھر ادھر سے ہم انشاءاللہ جمعہ پڑھتے ہی نکلیں۔ ان کا جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے؟ جمعہ ہوگا 2:15 بجے۔ صحیح، ہاں تو اگر آپ
3 साढ़े 3 बजे भी निकले ना, घंटे डेढ़ का सारा सफर है आपका। नहीं वो कह रहे थे मैंने उधर से ना वो हल्ले और पता नहीं किस चीज का पता करना उकाड़े से ट्रैक्टर की उकाड़े वो से होती है। हाँ जी नहीं जरी ये आलात अच्छे मिलते हैं ना उकाड़े के मशहूर हैं। अच्छा हाँ लेकिन वो तो जुमे वाले दिन छुट्टी होती, बंद होती है। मुकम्मल मार्केट बंद होती है। हाँ जी अच्छा जी जुमे वाले दिन तो यहाँ मार्केट सारी तक बंद होती है तकरीबन। अच्छा चले वो तो मेरे पास मगरिब अभी भी हाँ मगरिब के बाद आए थे जी उनको भी वही जो हम बातें कर रहे थे पहले गले में इन्फेक्शन और नज़ला जुकाम बुखार जिस्म में दर्द उसके बावजूद कह रहे थे जी जुमे की ये तरतीब बनानी है कि जुमे से पहले तैयारी कर लेनी है जुमा मेरे पास पढ़ना है जुमा पढ़ते ही हमने निकल जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है इंशाल्लाह। नहीं वो तो जो है ना जी जुमे चूंकि जुमे वाले दिन यहाँ हमारे उकाड़े में छुट्टी होती है। अच्छा हाँ मार्केट वगैरह जो है ना वो है तो जीटी रोड के ऊपर ही है सारी मार्केट जो है वो हल्ले वगैरह जो आप कह रहे हैं जरी आलात वगैरह की, लेकिन ये कि जुमे वाले दिन बंद होती हैं वो। चले इंशाल्लाह जो भी मामला हुआ पहुंचेंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह कारी साहब भी पहुंचेंगे बिल्कुल हम जो है ना आपकी महफिल को इंशाल्लाह रौनक बख्शेंगे जबरदस्त तिलावत फरमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा वो एक फरमाइश आ रही है आपकी नात की। कौन सी जी? सहर का वक्त था वो फरमाइश आ रही है कि सहर जी का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी हाँ जी ये हवाएं फरमाइश आ खैर रही है कि आपने नात की मकदम पे भी के पढ़नी तराने गुनगुनाती थी अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है। यही वाली ना जी? जी बिल्कुल यही सुनाते रहे हारिफ भाई सुनाते रहे। मंसूर आदिल भाई मरीज आ गए। अच्छा अल्लाह खैर। मंसूर आदिल भाई अगर आप ना कहते तो वो शायद मरीज ना ही आते, तो वो लगे रहते नहीं वो रुक गए थे ना तो मैंने इसलिए कहा कि लगे रहो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सबक के दौरान मिसकालें करे तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए जी? तबलीगी भाई खुद ही सज़ा तजवीज़ करें। उस्ताद जी वो तलबा ने कहा था कि अगर मौलाना नासिर साहब फारिग हो तो उनको कॉल कर दें कि वो आ जाएं। जी मिसकालें करने वालों की सज़ा क्या होगी भी? उस्ताद जी मैंने तो कॉल की थी, मिस कॉल नहीं की। चले मिस तो कर दी ना जी। वो आपने डिक्लाइन कर दी उस्ताद जी। अच्छा
جی دوستو بھائیو بزرگوں، سبق میں ڈسٹرب تو کیا نا آپ نے؟ جی استاد جی، پھر آپ نے اجتماع پہ آنا ہے، پھر دیکھ لیں آپ کی جی مکس کر. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دوسرا کو شروع کرنا نا. کل کا سبق سنائیے ڈاکٹر جمیل کفایت اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانبیاء مکی صورت ہے اور ترتیب مصحفی کے لحاظ سے 21واں نمبر ہے اور 112 آیات اور 7 رکوع ہیں. اس میں شروع میں قیامت کا ذکر ہے اور سورہ طٰہٰ میں آخر میں قیامت کا ذکر تھا، تو اس کے ساتھ اس طرح ربط ہے. اور اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین کی جو غلط فہمیاں تھی اس کو دور کی گئی ہیں اور منکرین قیامت کا انجام بھی بتایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا. وہم فی غفلۃ معرضون، حالانکہ وہ غفلت میں ہے، اعراض کیے ہوئے ہیں، غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں. جی ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ذکر، محدث الا استمعوا وهم یلعبون. ذکر کا مطلب یہاں قرآن مجید ہے. نہیں آیا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے، کوئی نیا، وہ اسے سنتے ہیں کھیلتے ہوئے، یعنی وہ قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. جی کوئی اور سنائے؟ جی وہ مصطفیٰ اوان. مصطفیٰ اوان. استاد جی مجھے یاد ہی نہیں، میں تھوڑا سا مصروف تھا، تو کل سبق بھی یاد تھوڑا سا ہی سنا تھا تو میں سو گیا تھا جی بند کر. اچھا جی، پھر ایسے جرم کی سزا کیا ہے؟ جو جی کہیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر آپ کا جو مانیٹر ہے نا ڈاکٹر عارف صاحب، وہ کوئی جی تجویز کریں. ٹھیک ہے جی. اس لیے سبق روزانہ سنا جائے گا، خاص طور پر ان حضرات سے جن کے نمبر کم ہیں، ان سے روزانہ سبق سنا جائے گا. جی ٹھیک ہے سر جی انشاءاللہ. استاد جی میرے نمبر کم ہے. آپ کو خود ہی پتا ہونا چاہیے. اچھا استاد جی یہ 2 دن تو تھوڑی سی مصروفیت ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سبق ریگولر یاد بھی کریں گے، سنائیں گے بھی صحیح جی. چلیں صحیح ہے جی، جزاک اللہ. وہ پروگرام ہے نا جی تھوڑا سا، تو اس کی تیاری میں بھی مصروفیت ہوتی ہے، تو دن میں وقت نہیں مل رہا. چلیں جی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. باقی آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے اور آپ کے فائدے کے لیے یہ سوچا کہ آپ سے روزانہ سن لیا جائے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اگر کسی بھائی کو یہ زیادہ بوجھ لگے تو وہ بتا دے، پھر ہم نہیں سنیں گے اسے. نہیں انشاءاللہ استاد جی ہم تیاری کریں گے، بس وہ تھوڑے سے پروگرام کی وجہ سے جواد تیاری. اکرم سنائیے جی. استاد جی مجھ سے روزانہ سنا کرے. جی جی آپ سے تو سنیں گے ہم. جواد اکرم. استاد جی کھانا کھا رہا ہوں اس ٹائم، مصروف ہوں. فاروق شاہ. جی استاد جی. جی حضرت سنائیں گے کچھ؟
जी उस्ताद जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي यहाँ से उस्ताद जी 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 जहाँ से भी सुना दे। قال ربي کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی یعلم القول میرا رب جانتا ہے القول ہر بات کو فی السماء والارض جو آسمان اور زمین میں ہے وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے بل قالوا اضغاث بلکہ وہ کہتے ہیں اضغاث احلام پریشان خیالات ہیں بل افطرا ہو بلکہ اس نے خود بنائے ہیں بل ہو شاعر بلکہ وہ کیا شاعر مطلب جی ان آیات میں بیان کیا کیا ہے؟ کوئی عنوان دیں گے ان آیات کو؟ یہ جو منکرین قیامت ہے جی یہ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ اگر آپس ان میں آیات سرگوشی مبارکہ کو آپ عنوان دیں تو کیا دیں گے؟ یعنی جو مضمون اس میں بیان کیا گیا اس مضمون کا عنوان کیا دیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر میں عارف بتاؤں جی جی عادل منصور بھائی جی حضرت وہ مختلف قسم کی نا وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہے نا کسی بات پر بھی وہ قائم نہیں ہے ان کی باتوں میں کمزوری اور وہ خود اس طرح کی جھلک نظر آ رہی ہے نا کبھی تو وہ شاعر کہہ رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں یہ افطرا کیا عنوان ہوا کیا دیں گے حضرت؟ ہے عنوان اس کو ہم یہ دیں گے کہ وہ اپنی بات کے اوپر وہ خود بھی وہ قائم نہیں ہے کوئی ان کے اندر نا سالڈ پن نہیں ہے ڈاکٹر عارف صاحب آپ کوئی بھی مضمون لکھتے ہیں السلام پڑھتے ہیں علیکم تو اس کا ایک استاد جی۔ آپ عنوان دیتے ہیں نا جس میں وہ سارے مضمون کا عکس اس میں نظر جی آتا ہے۔ جی السلام علیکم استاد جی جی مستورات وعلیکم بیٹھے ہیں کم فہمی کہہ ریز دیں بیٹھے کہہ دیں گے عنوان اس کو کم فہمی اچھا جی کوئی اور بتائے گا جی؟ کوئی بھائی بتا دے آپ میں سے۔ دیکھیں جی بتا رہے جی؟ متزلزل یقین بھی کہہ سکتے نہیں میں نے آپ کل آپ جی انکار قیامت استاد جی یہ اپنے الفاظ میں جو ہے وہ خود جھوٹے ہیں اور صادق نہیں ہے۔ اچھا دیکھو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان آیات مبارکہ میں رسالت کے بارے میں مشرکین کے جو شبہات ہیں ان کا جواب ہے۔ اب وہ شبہات یا وساوس جو وہ پیدا کر رہے تھے ان کو اللہ نے ان میں آیات میں بیان کیا اور اس سے متصل آگے جو آیات ہیں پھر ان کا مسلسل جواب آ رہا ہے اسی رکوع میں جو کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو جی جھوٹے تو ہے ہی ہیں لیکن اصل تو ان کے شبہات ہیں نا ان کے جی وساوس ہیں شیطانی خیالات ان کے اپنے ہیں وہ انہوں نے بیان کیے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اچھا جی چلے ٹھیک ہے جی کچھ نہ کچھ یاد فرما لیا کریں۔ تو مولانا صحیح عنوان کیا ہوگا اس کا ٹو دا پوائنٹ؟ اس کا جی جی رسالت کے بارے میں مشرکین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ ٹھیک تو جب آپ شبہات کا جواب دیں گے تو پہلے شبہات نقل کریں گے نا پھر اس کا جواب ٹھیک ہے دیا جائے تو یہ پہلے اللہ نے شبہات نقل کر دیے اس کے بعد آگے اسی رکوع کے اندر جواب آتا ہے۔ ٹھیک ہے شبہات کا جواب جی جی دوستو بھائیوں بزرگوں انہی باتوں کو یاد کرنے میں کامیابی ہے۔ سمجھ آ گئی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة قسم کہتے ہیں قاف صاد میم. قسم کہتے ہیں کسی چیز کا توڑ دینا اور توڑ کے اس کے اجزاء کو الگ الگ کر دینا، اور وہ اجزاء الگ الگ ظاہر بھی ہوں، نظر آتے ہوں یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے. اور فا صاد میم فسم، الفسم اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو توڑنا لیکن اجزاء ظاہر نہ ہو، چیز ٹوٹ جائے اجزاء ظاہر نہ ہو. تو اللہ فرماتا ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے توڑ دیا، كَانَ ظَالِمَةً ظالم تھی، ظلم کرنے والی تھی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا. لہٰذا تم اگر یہ سمجھو کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اور ایمان نہ لا کر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اسلام کا کچھ نقصان کریں گے تو تمہارے اسلام قبول نہ کرنے سے اور رسالت مآب پر وساوس اور شبہات پیدا کرنے سے اپنا ہی نقصان ہے، اور وہ نقصان کبھی تباہی، بربادی، ہلاکت کی صورت میں یوں بھی ظاہر ہو سکتا ہے جیسے پہلی قوموں کے ساتھ کیا. تمہاری بستیاں بھی ان قوموں کی طرح ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہیں. فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو آتا دیکھ لیا پہلی قوموں نے، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ اس بستی سے بھاگنے لگے. رکض کہتے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر اس کو ایڑ لگانا تاکہ گھوڑا اور دوڑے. یہ بھاگے تو پیدل تھے لیکن وہ پیدل بھاگنا اتنا تیز تھا جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہوں. تو عذاب سے بھاگنے سے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو آتا دیکھا، فلما احسوا، جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، بأسنا ہمارے عذاب کو، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ اس بستیوں سے بھاگنے لگے. لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا، واپس پلٹو، الی ما اترفتم، اس عیش و عشرت کی طرف جس میں تم پڑے ہوئے تھے، ما اترفتم فیہ ومساکنکم، اور اپنے گھروں کے اندر، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے. کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہی گھروں پر فخر کر کے، انہی مکانوں پہ غرور کر کے، انہی بستیوں میں آباد رہتے ہوئے تم نے نبی کریم اب اس وقت کے نبی کی تم نے مخالفت کی، تکذیب کی. غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا؟ یہی تکبر تو تھا نا کہ ہم سردار ہیں، ہمارے گھر بڑے مضبوط، ہم بڑے امیر زادے، ہم مالدار ہیں، ہم کسی کی غلامی کیوں قبول کریں، ہم کسی کی بات کی طرف کیوں توجہ کریں؟ اور جن چیزوں پہ تمہیں بڑا مان تھا انہی کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو. کیوں بھاگ رہے ہو؟ لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا، واپس پلٹ آؤ، الی ما اترفتم فیہ، جس کے اسی ساز و سامان کی طرف جس میں تم عیش و عشرت سے رہ رہے تھے. اسی عیش و عشرت نے تو ہمارے نبی کی بات ماننے سے تمہیں غافل کیا، آج اسی کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو. یہی بات اگر کچھ عرصہ پہلے سوچی ہوتی کہ بالآخر اس ساز و سامان کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے، تو تم نبی کی تکذیب نہ کرتے. لیکن تم نے سمجھا یہ کہ ہم بھی ہمیشہ، یہ نعمتیں بھی ہمیشہ، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ نہ تم ہمیشہ یا نہ ہی یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی تھیں. آج چھوڑ کے بھاگ رہے ہو. یہی بات تمہیں پہلے سمجھائی جا رہی تھی کہ انہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اچھا عقیدہ، اچھے اعمال ہیں جنہیں اختیار کرنے کے لیے وقت کے نبی نے تمہیں اپنی طرف بلایا اور اعمال حسنہ کی طرف تمہیں دعوت دی. لعلکم تسألون، آج تم سے سوال، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے. قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے ہم ہلاکت، انا کنا ظالمین، بے شک ہم تو ظلم کرنے والے تھے. جی ہاں، واقعتاً ظلم کرنے والے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر اپنے ظالم ہونے کا اقرار کرنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا، اس وقت کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے پہلے ہی اقرار کر لیجئے کہ انی ظلمت ظلما کثیرا، میں نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پر، فاغفر لی، میری مغفرت کر دیجئے. تو ابھی توبہ کر لیجئے، ابھی معافی مانگ لیجئے. جب اللہ کے عذاب کو آتا کوئی بھی دیکھ لے گا تو پھر اس وقت کی معافی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواہم، اللہ فرماتے ہیں کہ برابر ان کا یہی کہنا رہا، یہی پکار ان کی رہی، حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں بنا دیا کٹی ہوئی کھیتی کی طرح.
خامدین بجھی ہوئی کھیتی کی طرح. حسید کھیتی کٹ چکی ہے, کٹنے کے بعد سوکھی, آگ لگی, آگ لگ کے جل کے راکھ بن گئی, تو جیسے اس کھیتی کا نام و نشان نہیں رہتا ویسے ہی ہم نے انہیں بے نام و نشان کر دیا. نہ گھر رہے, نہ گھروں میں رہنے والے انسان رہے, نہ نعمتیں باقی رہیں, نہ ان نعمتوں سے فیض یاب ہونے والے لوگ باقی رہے, نہ وہ محلات باقی رہے, نہ محلات پہ اترا کر اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے لوگ باقی رہے. اے اہل مکہ, اے قیامت تک آنے والے مخاطبین قرآن, یاد رکھو ان چیزوں پہ فخر کر کے یا ان چیزوں کے اندر مشغول و مصروف ہو کر اللہ کی تکذیب, رسول اللہ کی تکذیب یا ان کی نافرمانی کے اندر مت پڑ جاؤ, اس لیے کہ یہ سب چیزیں فانی ہیں, ان کو چھوڑ کے تم نے چلے آنا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين, کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے زمین و آسمان کو بے مقصد پیدا کر دیا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وما خلقنا السماء, ہم نے آسمان کو نہیں پیدا کیا, والارض, اور نہ ہی زمین کو, وما بینہما, اور نہ ہی ان دونوں کے درمیان تمام طرح کی مخلوقات کو, جتنی بھی زمین و آسمان کے اندر اور ان کے درمیان میں مخلوقات ہیں, لاعبین, بے مقصد. لاب کا کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لاب کہتے ہیں لاب کہتے ہیں غلط مقصد کے لیے جو کام کیا جائے, جس کا مقصد کوئی اچھا نہ ہو, اور لاہو کہتے ہیں بے مقصد چیز کو جس کا کوئی مقصد سرے سے ہو ہی نہ. تو ہم نے انہیں یوں ہی فضول پیدا نہیں کیا, اس کے فضول یا بے مقصد پیدا نہیں کیا, یا فضول پیدا نہیں کیا, یا غلط مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. اس کا ایک مقصد ہے. کوئی بھی انسان کوئی چھوٹی سی چیز بناتا ہے, کہیں اپنا آدھا گھنٹہ صرف کرتا ہے, تو عقل مند ہوگا, شعور والا ہوگا, تو اپنا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرے گا. تو جب کسی چیز پہ وہ اپنا کچھ ٹائم لگاتا ہے تو وہ ٹائم لگانے کے بعد اسے کچھ نہ کچھ مقصد اس کا ضرور ہوتا ہے, اس ٹائم لگانے سے, کسی چیز کے بنانے سے, کسی چیز کو اختیار کرنے سے. تو اللہ رب العزت جو عقل کا خالق ہے, جو انسانیت کا خالق و مالک ہے, اس نے زمین و آسمان کو یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا. یقیناً اللہ رب العزت کا مقصد ہے, اور وہ بڑا عظیم و شان مقصد ہے, اور وہ مقصد یہی ہے کہ انسانوں کی ابتلا کی جائے, آزمائش کی جائے, اور پھر آزمائش ظاہری کے بعد اللہ رب العزت ان کا فیصلہ جنت اور جہنم کی صورت میں کرے. تو ما خلقنا السماء, یہ ایک عظیم مقصد ہے. جو بھی اس عظیم مقصد سے پہلو تہی اختیار کرے گا, اعراض کرے گا, پھر اس کا انجام اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سامنا ہوگا. تو ما خلقنا السماء والارض وما بینہما, اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو کھیل کود کرتے ہوئے یا کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا, یوں عبث اور بیکار نہیں پیدا کر دیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا, اگر ہم ارادہ کرتے, اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں لہوا, کھیل کی چیزیں, فضول کام, اگر کسی کام کا ارادہ کرتے, لتخذناہ من لدنا, تو ہم اسے اپنے پاس کرتے. لدن کہتے ہیں, لدن کا استعمال تب ہوتا ہے جب کوئی چیز آپ کی بالکل پاس ہو, موجود ہو آپ کے پاس. پیسے آپ کی جیب میں موجود ہوں تو آپ اس کے لیے لدن کا صیغہ استعمال کریں گے. وہی پیسے اگر بینک میں پڑے ہیں تو آپ اس کے لیے اندہ کا لفظ استعمال کریں گے. ہے تو آپ کی ملکیت میں لیکن آپ کے پاس نہیں ہے, دور ہے. تو لدن جب بالکل آپ کے پاس ایک چیز ہو, تو اللہ فرماتا ہے لتخذناہ من لدنا, ہم اسے بالکل اپنے قریب بناتے نا. یہاں قربت سے مراد مقام اور مرتبہ کی قربت ہے, کیونکہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے قریب اور بعید نہیں. قریب اور بعید کا تعلق ہم انسانوں کے ساتھ ہے, اللہ کے نزدیک تو ساری چیزیں قریب قریب ہیں. اور دوسرا یہ کہ لاہو کی ایک تفسیر تو یہ کر دی جو میں نے عرض کر دی کہ لاہو کا معنی کھیل کود. اگر کھیل کود اور فضول چیزیں یا ایسی کوئی چیز دل بہلانے کے لیے پیدا کرنی ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے قریب میں کرتے. اور دوسرا اس کا ترجمہ لاہو کا کیا گیا بیوی اور اولاد کے ساتھ. اگر بیوی اور اولاد کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا پھر اس صورت میں رد ہوگا عیسائیت پر, رد ہوگا یہودیت پر, رد ہوگا مشرکین مکہ پر جو کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یا سیدنا عیسیٰ بن مریم یا سیدنا عزیر علیہ السلام کو, یہ ان کے علاوہ کوئی بھی قیامت تک کسی کو اللہ کی طرف اولاد کی صورت میں منسوب کرے گا تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ رد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت لو اردنا ان نتخذ لہوا, اگر اللہ تعالیٰ بیوی کا اولاد کا ارادہ کرتے لتخذناہ من لدنا, تو پھر تقاضا یہ تھا نا کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ان کننا فاعلین, اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے. لو آتا ہے بالفرض والمحال کے لیے, ایک چیز کا وجود ممکن نہ ہو اور اسے فرض کر لیا جائے تو اس کے لیے لو آتا ہے. تو لہٰذا بیوی کا وجود بھی
محال ہے، اولاد کا وجود بھی محال ہے، اور کسی کام کا عبث اور بیکار، کسی بیکار اور عبث کام کا اللہ سے صدور، یہ بھی محال ہے۔ اس لیے یہاں صرف اس کو فرض کے درجہ میں بات سمجھانے کے لیے فرض کے درجہ میں لیا گیا ہے۔ بل نقذف بالحق، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو، علی الباطل، باطل پر، فیدمغہ، تو اللہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فیضا ہوا زاہق، تو وہ باطل ہلاک ہونے والا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما تصفون، ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ دیکھیں، قذف کہتے ہیں کسی چیز کو پھینک کر مارنا، اور دمغو کہتے ہیں کسی چیز کا بھیجا نکال دینا۔ یہ دونوں چیزیں حصی ہیں، حق اور باطل یہ حصی نہیں ہے، یہ غیر حصی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک حصی چیز کی ایک غیر حصی چیز کو سمجھانے کے لیے حصی چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس لیے کہ جو چیز حصی ہوتی ہے، حصی اس کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے محسوس کی جا سکے، تو وہ سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بھاری پتھر ہے، وہ آپ ایک چھوٹی سی چیز پہ مارتے ہیں تو وہ کچرا کچرا ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے حق کو اور حق کے دلائل کو ایک بڑے بھاری پتھر کے ساتھ تشبیہ دی، اور اس کے مقابلہ میں باطل ہے اس کے غبارے کے ساتھ ایک بالکل فضول اور کمزور جسم کے ساتھ تشبیہ دی۔ آپ نے وہ بھاری پتھر اٹھا کے جب زور سے مارا تو وہ کمزور جسم کے پلے کیا رہے گا؟ اس کا کچومر نکل جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اولاد اللہ کی، نعوذ باللہ، یہ بیوی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس طرح یہ شرک پر جتنے بھی اپنے فرضی دلائل قائم کرتے ہیں، ان دلائل کی حیثیت یہی ہے کہ جب اللہ کی توحید کے دلائل قرآن پاک میں آئے تو وہ اتنی قوت کے ساتھ ان پر پڑے کہ ان کا بھیجا نکل گیا، ختم ہو گئے، کوئی حیثیت اور کوئی وجود ان کا باقی نہیں رہا۔ اس لیے فرمایا بل نقذف بالحق، بلکہ ہم حق کے ساتھ مارتے ہیں، علی الباطل، ہم حق کو مارتے ہیں باطل پر، فیدمغہ، تو وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، فیضا ہوا زاہق، وہ باطل ہلاک ہونے والا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو کچھ اس کے پاس ہے، مرتبہ کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، مراد سے ملائکہ، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے۔ باقی عندہ تو سب کچھ عندہ ہوئی ہے، زمین بھی آسمان بھی، کوئی اللہ سے قریب و بعید نہیں، قریب و بعید، قرب اور بعد، یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اس لیے یہاں ومن عندہ کا مطلب مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے جو اللہ کے قریب ہے، جسم کے لحاظ سے اللہ کے قریب ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، ومن عندہ، اور جو اس کے پاس ہے یعنی ملائکہ، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ انسان کو دو چیزیں عبادت سے مانے ہیں، یا تو کوئی اللہ کی عبادت سے تکبر کرے گا، اور تکبر کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ جھکنا نہیں چاہتا۔ جیسے رسولوں کے سامنے تکبر کیا اہل عرب نے، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں آپ کو رسول مانے، سردار ہم ہیں، مالدار ہم ہیں، اور ہم آپ کی قیادت و سیادت کو ہم کیوں تسلیم کر لیں؟ تکبر تھا ایک، اس تکبر کی وجہ سے تکذیب ہوئی اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول کی تکذیب مستلزم ہے اللہ کی تکذیب کو، اور یا پھر ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، تھک گئے ہیں اب عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرنے کے لیے جو ملائکہ میرے پاس موجود ہیں، نہ تو وہ متکبر ہیں، وہ جھکنے میں آر محسوس نہیں کرتے، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا اے انسان یہ نہ سمجھ کہ مجھے تیری عبادت کی ضرورت ہے، عبادت کرنے والے تو میرے پاس موجود ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی دن کو بھی اور رات کو بھی، لا یفترون، سستی نہیں کرتے، اس میں غافل نہیں ہے۔ جیسے میں اور آپ سانس لیتے ہیں اور ہم سانس بغیر اختیار کے لیتے ہیں، دن کو بھی لیتے ہیں رات کو بھی لیتے ہیں، کام کر رہے ہیں تب بھی لیتے ہیں، اور ہمیں اس سانس لینے کے لیے کچھ ارادہ نہیں کرنا پڑتا، کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، کچھ سوچنا نہیں پڑتا، ہم بھلے جس بھی کام میں مصروف ہیں، تو یہ ایک سسٹم ہے جو خود بخود چل رہا ہے۔ اسی طرح ملائکہ کی تسبیح بھی میرے اور آپ کے سانس کی طرح ہے جو خود بخود چل رہی ہے، وہ کسی بھی کام میں مصروف ہوں، کوئی بھی ذمہ داری اور ڈیوٹی اللہ کی طرف سے نبھا رہے ہوں، تو ان کی تسبیح و تحلیل ان کی زبان پر ہمارے سانس کی طرح چلتی ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین میں سے معبود بنا لیے؟ یہ انتہائی پستی بیان کی جا رہی ہے اس مشرک کی
جس نے کسی بھی درجے کا شرک اختیار کیا. کم از کم الہ کے لیے بلند ہونا تو ضروری ہے. ایک تو رتبے کے لحاظ سے بلندی ہے اور ایک مکان اور جگہ کے اعتبار سے ہے. کسی اعتبار سے تو بلندی ہو, رتبے کے لحاظ سے تو بلندی ہے نہیں ہے, لیکن جگہ کے اعتبار سے بھی بلندی نہیں. تو اس لیے ان کی پستی, ذہنی پستی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. امیت تخذوا آلہۃ من الارض, زمین میں سے معبود انہوں نے بنا لیے. ہم ینشرون, وہ زندہ کرتے ہیں. یہ سوالیہ انداز ہے, ام کی وجہ سے نا سوال کیا جا رہا ہے, کیا انہوں نے زمین میں سے معبود بنا لیے. یہی ام لگے گا آگے ہم ینشرون کے ساتھ بھی. ام ہم ینشرون, کیا وہ زندہ کرتے ہیں. حالانکہ عرب والے بھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ معبود ہمیں زندہ کرتے ہیں. عرب والے تو سرے سے قیامت ہی کے منکر تھے, تو وہ کیسے خیال کرتے ہیں کہ یہ زندہ کرتے ہیں. تو یہ اصل میں ایک ان کی مزید خفت اور رسوائی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بدبختو, خالق ہوتا ہی وہی ہے, معبود ہوتا ہی وہی, الہ ہوتا ہی وہی ہے جو زندہ کرے, اور یہ تو زندہ بھی نہیں کر سکتے. ان کے اندر تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے. تو اصل میں سجدے کے لائق وہی ذات ہے جو آپ کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہو, اور یہ کام سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کرتا. لہٰذا اللہ ہی معبود ہے, اللہ ہی مسجود ہے, وہی الہ ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین و آسمان کے اندر, فیہما کے ضمیر کا مرجع زمین و آسمان, اگر زمین و آسمان کے اندر معبود ہوتا اللہ کے سوا, لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ الا, یا غیرہ کے معنی, اگر اللہ رب العزت, اگر زمین و آسمان میں الہ ہوتا اللہ کے سوا, لفسدتا, تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. لیکن امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, اربوں خربوں سالوں سے یہ زمین و آسمان کا نظام یوں ہی قائم اور دائم ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ تو بڑی واضح اور کلی عقلی دلیل ہے, عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے. ایک ملک کے اندر دو سربراہ ہوں اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں, ملک نہیں, ایک گھر کے اندر دو سربراہ بننے کی کوشش کریں, گھر کا نظام سارا خراب ہو جاتا ہے. سربراہ ایک ہی ہو تو کامیابی ہوتی ہے. امن سکون تبھی ہوتا ہے جب ایک ہی کا حکم چلے. جب دو حکم چلانے والے بن جائیں تو پھر لازمی طور پر نظام کے اندر بگاڑ آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا یہ نظام اربوں خربوں سالوں سے ایک ہی طرح چل رہا ہے. تو یہ ایک ہی طرح سے سارے نظام کا پرامن طریقے سے چلنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود ایک ہے, معبود دو نہیں ہے. اگر معبود دو ہوتے, الہ دو ہوتے, ایک چاہتا ہے کہ مشرق سے نکلے سورج, دوسرا چاہتا ہے کہ مغرب سے نکلے, اور دونوں اسی چاہت اور خواہش کے اندر آپس میں ان کا تناؤ ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, تو چونکہ دونوں معبود ہیں تو سورج تو کسی بھی طرف سے نہ نکلتا بھائی, کیونکہ پاور تو دونوں کی ایک جیسی ہے, طاقت تو دونوں کی ایک جیسی ہے. لیکن جب سورج ایک ہی جانب سے نکلتا ہے, دوسری جانب سے کوئی نکال سکتا ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں ہے. خالق ایک ہی ہے جو یہ کام کر رہا ہے, کرنے والا ایک ہی ہے, کیونکہ اسی کی مرضی کے مطابق یہ کام چل رہا ہے. دو سربراہ بن جائے, دونوں کی رائے ایک جیسی ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. دونوں کی رائے ایک جیسی ہی رہے ہمیشہ, ایسا نہیں ہو سکتا. تو جبکہ جی سارا نظام ایک ہی طرح چل رہا ہے, تو یہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ اللہ رب العزت موجود بھی ہے, اللہ ایک بھی ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش کا رب ہے, اما یصفون, ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں. لا یسأل اما یفعل, اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے, کیونکہ اللہ کا کوئی حاکم نہیں ہے, وہ تو خود حاکم ہے, اس سے کوئی اوپر ہے نہیں, وہ تو سب سے اوپر خود ہے. وہم یسألون, وہ پوچھے جائیں گے. جب وہ پوچھے جائیں گے, خواہ وہ ملائکہ ہوں, خواہ وہ نبی ہوں, خواہ وہ غیر نبی ہوں, سارے سب ہر ایک سے جب سوال پوچھا جائے گا تو پھر وہ ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں بن سکتا, ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں کہلا سکتا. امی اتخذوا من دونہ آلیہ, کیا انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے. قل ہاتوا برہانکم, تو فرما دیجئے کہ ان سے کہہ دو کہ لاؤ اپنی دلیل. ھذا ذکر من معی, یہ ذکر ہے, یہ نصیحت ہے, یہ دعوت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہے. میرے ساتھ سے مراد میری امت, تو یہ میری امت کی دعوت ہے, میرے ساتھ لوگوں کی دعوت ہے. وذکر من قبلی, اور جو مجھ سے پہلے ان کی بھی یہی دعوت ہے. مجھ سے پہلے کون؟ انبیاء گزرے, صالحین گزرے, ان صلحاء کی اور ان علماء کی, ان انبیاء کی یہی دعوت ہے. تو سیدنا آدم سے لے کر خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کی مشترکہ دعوت یہی ہے. بل اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے. لا یعلمون الحق, حق سے مراد یہاں قرآن کریم ہے, ان کی اکثریت قرآن کریم کو جانتی نہیں. فہم معرضون, تو وہ سے اعراض کرتے ہیں.
وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی کو رسول نہیں بنا کر بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی. وہی کیا کی؟ انہ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں مگر میں ہی، فاعبدونی، میری ہی عبادت کرو. تو سیدنا آدم سے لے کر ہمارے آقا تک ہر ایک نبی کی یہ دعوت رہی، اور یہ دعوت مشترکہ دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد کو بنا لیا. سبحانہ، اولاد تو نقص ہے اور اللہ نقص سے پاک ہے. اولاد تو خامی ہے، اولاد تو کمی کی دلیل ہے کہ انسان خود ناقص ہے، کامل نہیں ہے، اس لیے وہ اولاد کا تقاضا کرتا ہے، اولاد کو چاہتا ہے، جبکہ اللہ ہر اعتبار سے کامل ہے. لہٰذا اللہ رب العزت ان نقائص سے اللہ کی ذات پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں عزت کیے ہوئے. کون؟ جن کو اللہ کی اولاد بنایا جا رہا ہے، بالخصوص ملائکہ، کہ وہ ملائکہ جن کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں. بندہ، بندے کے معنی غلام، عاجز، فرما بردار، جھکنے والا، فرما برداری کرنے والا. تو یہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، مکرمون، معزز. لا یسبقونہ بالقول، ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے. وہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم کے مطابق وہ سارے کام کرتے ہیں. تو جو کسی کے حکم کا یوں پابند ہو جیسے غلام پابند ہوتا ہے، جو کسی کے حکم کا یوں پابند ہو اور اس کے آگے یوں نرمی کے ساتھ جھک جائے جیسے غلام جھکتا ہے، تو وہ معبود نہیں ہو سکتا. یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے ان کے اگلے پچھلے احوال کو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، وہ اللہ سے سفارش بھی نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے، سفارش نہیں کریں گے مطلب سفارش قہری نہیں کریں گے، جبری سفارش نہیں کریں گے. وہ سفارش ہوگی الا لمن ارتضی، اس شخص کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا. تو سفارش وہ کرے گا جس سے اللہ چاہیں گے، اور اس ہی کی کرے گا جس کی اللہ چاہیں گے. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کے ڈر سے وہ ڈرتے ہوں گے اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے جلال سے. جو جلال سے اور ہیبت سے ڈرے، خوف زدہ ہو، وہ معبود نہیں ہوتا. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور کون ہے جو یہ کہے کہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا؟ کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا. فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، جو کہے گا ہم اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے. بعض نے کہا کہ اس کا قائل شیطان ابلیس ہے تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اور بات کیونکہ وہ ملائکہ تو نہیں ہے، ملائکہ میں سے تو نہیں ہے، تو وہ جنات میں سے، لیکن چونکہ ملائکہ کے ساتھ رہا تو اس لیے اس آیت سے مراد لیا جا سکتا ہے. اور اگر اس کو عموم پر رکھیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اور یہ بلکہ زیادہ بہتر ہے. تو ان میں سے جو بھی یہ کہے گا انی الہ من دونہ، پھر یہ ایک فرضی حکم، فرضی ایک بات ہوگی کہ جو بھی ایسی بات کہے گا، جو بھی ایسا قول کرے گا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، وہ کہیں سے بھی ہو، انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، ملائکہ میں سے ہو، کسی بھی مخلوق میں سے ہو، تو اللہ رب العزت سزا کے طور پر اسے جہنم میں ڈالیں گے. کذالک نجزی الظالمین، کیونکہ اللہ رب العزت کے مقابلہ میں الوہیت کا دعویٰ کرنا ظلم ہے، اور اللہ رب العزت ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کہ اسے جہنم کا ایندھن بناتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے، کفر سے، اور شرک و کفر کے تمام اسباب سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب. آمین جی آمین. ٹھیک ہے جی، سبق کے متعلق کوئی بات نہیں. استاد یہ حسیدن خامدین، اس کا کیا مطلب ہے؟ کٹی ہوئی کھیتی، بجھی ہوئی. یہ دونوں کھیتی کے متعلق ہے استاد جی؟ وہ ان کو تشبیہ دی گئی نا اس کے ساتھ، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی. جیسے کہ کھیتی کو کاٹ دیا جائے، پھر سوکھ گئی تو اسے جلا بھی دیا جائے تو راکھ بن جاتی ہے، راکھ ہوا میں اڑ جاتی ہے، کوئی نام و نشان اس کا باقی نہیں رہتا. اسی طرح ان کا بھی کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا، جیسے کوئی چیز نہ. استاد محترم جی، یہ 13 نمبر آیت کی تھوڑی سی تشریح ذرا دوبارہ کروا دیجیے گا. اچھا جی.
कौन सी आयत 13 नंबर? ला तरकुजू वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीह। जी ठीक है। जी उस्ताद फरमाया कि मोहतरम जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा, इज़ा हुम, ये इज़ा मुफाजातिया है। मुफाजातिया उसको कहते हैं जो किसी चीज का अचानक होना बताने के लिए आता है। तो ये अचानक फिर ऐसा हुआ कि जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा तो अचानक वो बस्ती से भागने लगे। इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, तो फिर उन्हें आवाज दी गई, ला तरकुज़ू, क्यों भाग रहे हो? ये तो वो बस्तियां जिनके साथ तुम्हारे दिल लगे हुए थे, ये तो वो बस्तियां जिनकी वजह से तुमने नबियों की तकजीब की है, भागते कहाँ हो? इन्हीं की वजह से तो तुमने नबी का मुकाबला किया और उनके मद्दे मुकाबिल आ खड़े हुए। वर्जिउ, वापस पलटो, इला मा उतरिफ्तुम फीही, उस सारे ऐश उशरत की तरफ, उस सारे समान तायुश की तरफ जिसमें तुम इतराते रहे हो। व मसाकिनिकुम, अपने घरों की तरफ, लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुमसे सवाल किया जाए, तुमसे पूछा जाए क्यों नबियों की तकजीब की थी। उस्ताद बहुत जी ये शुक्रिया। तंजन कहा जा रहा है उनको? जी तंजन बिल्कुल कहा। तंजन, जी अच्छा तंज, अच्छा। बहुत एक शुक्रिया। तंज है। बस ये, और कोई बात नहीं। ठीक है जी, अल्लाह पाक हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।